तुझ जैसी लड़कियां कोर्ट में नहीं, मेरे कमरे में अच्छी लगती हैं। नासो ने इंस्पेक्टर के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। इंस्पेक्टर ने गजबनाक होकर नासो के चेहरे पर थप्पड़ मारा और इसकी कमीज पूरी फाड़ दी। अरसलान से जब्त करना मुश्किल हो गया। वो बेचारी नर्म और नाजुक लड़की महज इसकी वजह से तशद्दुद सह रही थी। इसने रिवॉल्वर निकाला और बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर टपट कर बोला, तुम सब अपनी गन्स फेंक कर सर पर हाथ रख लो, वरना मैं तुम्हें छलनी कर दूंगा। इंस्पेक्टर चौंक कर यूं साकित हो गया जैसे किसी चाबी से चलने वाले खिलौने की चाबी ख़त्म हो जाए। जल्दी करो, अरसलान फिर धाड़ा, अपनी गन्स फेंक कर दोनों ज़मीन पर लेट जाओ। सब इंस्पेक्टर महमूद ने अपना रिवॉल्वर फर्श पर फेंका और ख़ुद भी औंधे मुँह लेट गया। फिर इसने बरकी सूरत से अपना रिवॉल्वर उठा लिया और कलाबाजी खाकर अरसलान की तरफ फायर कर दिया। सब इंस्पेक्टर ने यूं ही अंदाजे से फायर किया था, इसलिए गोली अरसलान के सर से ऊपर दरवाजे की चौखट में पेवस्त हो गई। इस दौरान में दूसरों को भी मौका मिल गया। इंस्पेक्टर बाजवा ने भी अरसलान पर फायर कर दिया। गोली अरसलान का बाजू छूती हुई गुजर गई। अरसलान एकदम ज़मीन पर लेट गया। बाजी अचानक पलट गई थी। अरसलान ने इंस्पेक्टर बाजवा का निशाना लेकर फायर कर दिया। गोली इसके सीने में पेवस्त हो गई और वो चीख मारकर फर्श पर गिरा और तड़पने लगा। दोनों सिपाहियों के पास राइफलें थीं। इन दोनों ने भी अपनी राइफलें उठा ली थीं। वो अंधाधुंध अरसलान की तरफ फायरिंग करने लगे। अरसलान को अपनी जान से ज़्यादा नाज़ों की फ़िक्र थी। अंधाधुंध फायरिंग की जद में वो भी आ सकती थी। अरसलान दीवार की आड़ में था, इसलिए किसी हद तक इस फायरिंग से महफूज था। इसने बैठे बैठे रिवॉल्वर की गोलियों का जायज़ा लिया। इसमें अब सिर्फ 5 गोलियां थीं। अरसलान कोई गोली ज़ाया नहीं करना चाहता था। इसने दरवाजे की दरज से झांक कर देखा। दोनों सिपाही सामने ही खड़े फायरिंग कर रहे थे। अरसलान चाहता तो इन्हें बहुत आसानी से निशाना बना लेता, लेकिन किसी बेगुनाह की जान लेना इसके उसूलों के खिलाफ था। उसने एक सिपाही के बाजू का निशाना लिया और फायर कर दिया। वो अजियतनाक अंदाज में चीखा। इसी वक्त अरसलान की तरफ से दूसरा फायर हुआ और दूसरा सिपाही चीखता हुआ ढेर हो गया। इसके बाद एक फायर हुआ और गोली अरसलान के बालों को छूती हुई गुजर गई। अरसलान सीने के बल खिसकता हुआ बाथरूम से बाहर निकला। इसके दाएं बाजू में शदीद जलन हो रही थी। बाहर से नाज़ो भी दिखाई नहीं दी। वो शायद किसी सोफे के पीछे छुपी हुई थी। अचानक एक सोफे के पीछे इसे सब इंस्पेक्टर महमूद का सर दिखाई दिया। इसने महमूद का निशाना लिया, लेकिन फायर करने का इरादा मुलतवी कर दिया। महमूद इसकी नज़रों में बेगुनाह था। वो दयानतदार और फ़र्ज शनास पुलिस अफसर था। अरसलान इस पर फायर नहीं कर सकता था। फिर इसे ऐसे लगा जैसे कोई बाहर की तरफ भागा हो। भागने वाली नाज़ो थी। इसी वक्त महमूद ने इस पर फायर किया। नाज़ो चीखती हुई ज़मीन पर गिर गई। अरसलान पागल हो गया। महमूद इसके निशाने की जद पर था। अब अरसलान को इससे कोई हमदर्दी नहीं रही थी। इसने महमूद का निशाना लेकर फायर किया, लेकिन महमूद अचानक पीछे हट गया। इसने झुंझुलाकर महमूद पर दूसरा फायर कर दिया। महमूद की हल्की सी चीख सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे कोई धम से गिरा हो। अरसलान तमाम एहतियात बालाए ताक रखकर झुका झुका बाहर की तरफ भागा। नाज़ो पुश्त के बल गिरी हुई थी। गोली उसके सीने में लगी थी। इसमें भी ज़िंदगी की रमक नहीं रही थी। अचानक अरसलान को शदीद खतरे का एहसास हुआ। वो झपटकर बरामदे के एक सुतून की आड़ में चला गया। वो सोच रहा था कि नाज़ो उठकर बाहर की तरफ भागी थी। महमूद ने इस पर हमला किया था तो गोली इसकी पुश्त में लगती। सीने में गोली लगने का मतलब यही था कि बाहर भी कोई ऐसा फर्द मौजूद था जो अरसलान का दुश्मन था। वो पुलिस वाले नहीं हो सकते थे, वरना इतने हंगामे में वो भी अंदर आ जाते। अपनी जगह से हरकत मत करना अरसलान, अचानक महमूद की आवाज़ सुनाई दी। अरसलान पलटा तो इसे महमूद दिखाई दिया। इसका दायां बाजू पहलू में झूल रहा था, बाएं बाजू में रिवॉल्वर था और इसका रुख अरसलान की तरफ था। अरसलान ने चीख कर कहा, यहाँ बाहर भी कोई मौजूद है।
جس کی گولی نازو کو لگی ہے۔ اپنی گن پھینک دو ارسلان، محمود نے خشک لہجے میں کہا۔ ارسلان نے اپنا ریوالور پھینک دیا اور بولا، میری بات کا یقین کرو آفیسر، باہر کی طرف بھی کوئی موجود ہے۔ محمود محتاط انداز میں آگے بڑھا اور ارسلان کی گن پیر کی ٹھوکر سے دور پھینک دی۔ دیکھو آفیسر، میں دیانتدار اور فرض شناس لوگوں کا احترام کرتا ہوں۔ تم 2 دفعہ میرے نشانے کی زد پر آئے، لیکن دونوں مرتبہ میں نے تمہیں نشانہ نہیں بنایا۔ میری بات کا یقین کرو، باہر کوئی موجود ہے۔ میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، محمود نے درست لہجے میں کہا۔ تمہارے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا۔ ارسلان خنجر پھینک کر اسے آگے بڑھنے سے روک سکتا تھا۔ اس نے محمود کو زخمی کرنے کے ارادے سے خنجر نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی باہر سے فائر ہوا اور گولی محمود کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ ارسلان تیزی سے زمین پر گر گیا۔ اب سامنے والا راستہ مخدوش ہو گیا تھا۔ وہاں نہ جانے کتنے لوگ گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ارسلان سینے کے بل بہت تیزی سے کھسکتا ہوا دوبارہ اندر پہنچا۔ اندر انسپکٹر باجوہ کی لاش پڑی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چھت کو گھور رہا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر دونوں سپاہی زخمی حالت میں پڑے تھے۔ ارسلان نے ان کے پیروں کو نشانہ بنایا تھا، اس لیے وہ چلنے سے معذور تھے۔ وہ دونوں ہوش میں تھے۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر انسپکٹر باجوہ کا سروس ریوالور اٹھا لیا، پھر کچھ سوچ کر سپاہیوں کی رائفلیں اٹھائیں تو وہ گڑ گڑانے لگے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہمیں مت مارو، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تم لوگ اپنی یہ بکواس بند کرو، دشمنی نہیں تھی تو مجھ پر فائرنگ کیوں کی تھی؟ ہم انسپکٹر صاحب کے حکم کے آگے مجبور تھے، ان میں سے ایک سپاہی بولا۔ میں خواہ تمہارے خون سے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا، بس خاموشی سے لیٹے رہو۔ وہ دونوں رائفلیں اور ان کے فاضل راؤنڈ اٹھا کر دوبارہ برآمدے میں نکلا اور سینے کے بل کھسکتا ہوا اوپر جانے والے زینے تک پہنچا۔ زینہ فائرنگ کی رینج سے محفوظ تھا۔ ارسلان تیزی سے چھت پر پہنچا اور اوپر سے باہر کا جائزہ لیا۔ باہر اسے کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ وہ واپسی کے لیے مڑنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ایک ڈبل کیبن پک اپ پر پڑی۔ وہ سڑک کے دوسری طرف اس انداز سے کھڑی تھی کہ اس کا رخ بنگلے کے گیٹ کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس میں سے ایک آدمی نکلا۔ ارسلان اسے دیکھ کر چونک اٹھا۔ ارسلان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ اس نے کان لگا کر ان کی آوازیں سننے کی کوشش کی۔ تم اپنا مشن بھول گئے، پہلا آدمی بولا۔ باس نے کہا تھا کہ پولیس والوں سمیت وہاں کوئی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ فائرنگ کی آواز دور دور تک گئی ہوگی۔ ابھی کچھ دیر میں یہاں پولیس کی گاڑیاں موجود ہوں گی۔ پولیس؟ پہلا استہزائی انداز میں ہنسا۔ پولیس ہمارا کیا بگاڑے گی؟ ہم تو یہاں سے گزر رہے تھے۔ فائرنگ کی آواز سن کر رک گئے۔ اس پر دونوں ہنسنے لگے۔ ارسلان سوچنے لگا کہ یہ کس کے آدمی ہو سکتے ہیں؟ ان کا باس یہاں موجود ہر شخص کو کیوں مارنا چاہتا ہے؟ دوسرا آدمی بھی گاڑی سے باہر آ گیا اور بولا، یار مجھے سگریٹ تو دے، میرے سگریٹ ختم ہو گئے ہیں۔ ارسلان کے لیے اتنی ہی تصدیق کافی تھی کہ یہ لوگ سب انسپکٹر محمود اور نازو کے قاتل تھے۔ اس نے پہلے تو رائفل استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، پھر ریوالور نکال لیا۔ اس کے پاس انسپکٹر باجوہ کا سروس ریوالور تھا۔ اس کی رینج کسی عام ریوالورز کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ اس نے پہلے گاڑی کے نزدیک کھڑے ہوئے شخص کا نشانہ لیا، پھر فوراً ہی پہلے اترنے والے شخص کی کھوپڑی اڑا دی۔ فائر کے زوردار دھماکوں میں ان دونوں کی خوفناک چیخیں بھی شامل تھیں۔ ارسلان تیزی سے نیچے اترا اور بھاگ کر اس ڈبل کیبن پک اپ میں سوار ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اس سے زیادہ تیز رفتاری سے ارسلان کا ذہن کام کر رہا تھا۔ وہ بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ آپ پارا پہنچ کر ارسلان نے پک اپ وہیں پارکنگ میں چھوڑ دی اور خود ٹہلتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی ٹیکسی اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی۔ اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر چھوٹا سا دوسرے درجے کا
ایک اقامتی ہوٹل گلیکسی تھا۔ یہ ہوٹل ظہیر کی ملکیت تھا۔ ظہیر کسی زمانے میں انڈر ورلڈ کا آدمی تھا۔ ارسلان نے ایک مرتبہ اس کے دشمنوں سے اس کی جان بچائی تھی۔ یوں وہ ارسلان کا احسان مند تھا۔ پھر اس نے انڈر ورلڈ چھوڑ کر شریفانہ زندگی اختیار کر لی، لیکن اس کے دشمنوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ارسلان نے اس کی ہر جگہ مدد کی۔ اس کے بعد تو وہ ارسلان کا مرید ہو گیا تھا۔ ارسلان کبھی کبھار اس کی طرف چلا جاتا تھا، لیکن گزشتہ 1 سال سے وہ ظہیر سے نہیں مل سکا تھا۔ اب اسے اچانک ہی ظہیر کا خیال آیا تھا۔ اس کے پاس وہ سکون سے 1-2 دن گزار سکتا تھا۔ وہ ظہیر کے ہوٹل سے کچھ فاصلے پر ٹیکسی سے اتر گیا اور پیدل ہی اس طرف چل دیا۔ ہوٹل کی حالت دیکھ کر ارسلان کو خوشی ہوئی، گویا ظہیر خاصی کامیابی سے ہوٹل چلا رہا تھا۔ ہوٹل کے بیرونی دروازے پر ایک پاورتی دربان بھی موجود تھا اور شیشے کا بڑا سا دروازہ بھی لگ گیا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا تو دربان نے جلدی سے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ ارسلان اندر داخل ہوا تو اسے ہوٹل کا نقشہ ہی بدلا ہوا نظر آیا۔ سامنے ہی ہوٹل کا بہت خوبصورت ریسیپشن بنا ہوا تھا۔ اس پر اس سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ ارسلان ریسیپشن پر پہنچا تو لڑکی نے بہت مہذب انداز میں پوچھا، سر، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ارسلان کو یہ خدشہ تھا کہ لڑکی اسے پہچان نہ لے۔ میڈیا کے ذریعے اس کی خاصی تشہیر ہو چکی تھی اور اسے خوفناک اور سفاک دہشت گرد قرار دیا جا چکا تھا۔ اس نے مسکرا کر لڑکی سے کہا، اس وقت میری تم اتنی مدد کر دو کہ مجھے ظہیر صاحب سے ملوا دو۔ لڑکی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بولی، سر، باس اس وقت میٹنگ میں ہیں، آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ اوکے بیبی، ارسلان نے طویل سانس لے کر کہا، میں انتظار کر لوں گا۔ سر، آپ کا نام؟ لڑکی نے مسکرا کر پوچھا۔ ان سے کہنا کہ پیر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ارسلان نے جواب دیا۔ ظہیر اسے پیر صاحب کہہ کر ہی مخاطب کرتا تھا۔ پیر صاحب؟ لڑکی نے تصدیق چاہی۔ ہاں، میرا یہی نام ہے، ارسلان نے کہا اور لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکی نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر کسی سے کوئی بات کی، بوکھلا کر ارسلان کی طرف دیکھا اور بولی، سر، باس آپ کو بلا رہے ہیں۔ ارسلان اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اب اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ باس کا آفس کس طرف ہے۔ اچانک سیڑھیوں پر اسے ظہیر دکھائی دیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ ارسلان کو دیکھ کر وہ بے اختیار اس سے لپٹ گیا۔ ارے سر، آپ کہاں ہیں؟ وہ بولا۔ آج ہم غریبوں کی یاد کیسے آ گئی؟ کیا یہیں کھڑے کھڑے باتیں کرو گے؟ ارسلان نے کہا۔ اوہ سوری، ظہیر جلدی سے بولا، آئیے میرے آفس میں چلیں۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی حیرت سے اس ماڈرن پیر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی بھی زاویے سے پیر نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس کا باس اس کے آگے کسی مرید کی طرح بچھا جا رہا تھا۔ وہ ارسلان کو لے کر اپنے دفتر میں داخل ہوا تو ارسلان کو مزید خوشی ہوئی۔ ظہیر کا دفتر ہر طرح سے آراستہ تھا۔ کمرے میں بہترین فرنیچر تھا، جہازی سائز آفس ٹیبل تھی اور اس سے کہیں زیادہ قیمتی آفس چیئر تھی۔ ویری نائس، ارسلان نے اس کے آفس کا جائزہ لے کر کہا، تم نے تو ماشاءاللہ بہت ترقی کر لی ہے۔ سب اللہ کا ہی کرم ہے سر، ظہیر نے کہا۔ ارسلان میز کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھنے لگا تو ظہیر نے کہا، یہاں نہیں سر، آپ کی جگہ وہ ہے۔ اس نے اپنی کرسی کی طرف اشارہ کیا، پھر بہت اصرار کر کے ارسلان کو اس کرسی پر بٹھا دیا اور بولا، اب بتائیے سر، کیا لیں گے، کھانا یا؟ ابھی کچھ نہیں، ارسلان نے کہا، میں تمہارے ہوٹل میں کچھ دن قیام کروں گا۔ ارسلان نے غور سے اس کی طرف دیکھا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ کیسی باتیں کرتے ہیں پیر صاحب، ظہیر منہ بنا کر بولا، آپ کے یہاں رہنے سے تو مجھے خوشی ہوگی۔ تم شاید ٹی وی نہیں دیکھتے، اخبار بھی نہیں پڑھتے، ارسلان نے کہا۔ میں ٹی وی بھی دیکھتا ہوں اور اخبار بھی پڑھتا ہوں،
میں نے آپ کے خلاف ساری خبریں سنی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کے خلاف سازش ہے، آپ کو پھنسایا جا رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ تمہیں یقین کیوں ہے؟ ارسلان مسکرایا۔ میں آپ کی عادت اور مزاج سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ آپ کو جب تک کسی کے مجرم ہونے کا ثبوت نہ مل جائے اس وقت تک آپ اس پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ میری مثال آپ کے سامنے ہے۔ میرا تعلق انڈر ورلڈ سے تھا، تب بھی آپ نے مجھے رعایت دی کہ آپ کے پاس میرے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ اچھا بس، اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ ارسلان مسکرا کر بولا۔ اس مرتبہ تو میں بہت بری طرح پھنس گیا ہوں۔ مجھ پر پے در پہ کئی افراد کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ ان میں سے کچھ قتل تو واقعی میں نے کیے ہیں، لیکن سلیفیا، نازو اور ریلوے کلرک کا قتل زبردستی مجھ پر ٹھوس دیا گیا ہے۔ آپ جتنے روز چاہیں یہاں آرام کریں، یہاں کوئی آپ کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ میں نے انڈر ورلڈ چھوڑ دی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہاتھی مر کے بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ اچھا، مرے ہوئے ہاتھی؟ ارسلان نے ہنس کر کہا۔ اس وقت تو میں واقعی آرام کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کپڑوں کی بھی ضرورت ہے۔ نو پرابلم پیر صاحب، ظہیر نے کہا اور انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر کسی سے کہا، وحید کو میرے کمرے میں بھیجو۔ فوراً ہی ہوٹل کا ایک ویٹر دستک دے کر اندر آ گیا۔ اس نے حیرت سے ارسلان کو دیکھا جو ظہیر کی کرسی پر بیٹھا تھا، پھر ظہیر سے بولا، یس سر۔ وحید، یہ میرے مرشد ہیں، ظہیر نے کہا، ان کے لیے روم نمبر 205 کی سیٹنگ کرا دو۔ اوکے سر، وحید نے بہت مؤدب انداز میں کہا۔ ارسلان کھڑا ہو گیا۔ ظہیر نے کہا کہ آپ چلیں سر، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ وہ کمرہ واقعی بہترین تھا۔ آرام دہ بیڈ، کمرے میں دبیز اور قیمتی پردے، ایک طرف بہت قیمتی صوفہ سیٹ رکھا تھا۔ بیڈ کے ساتھ ہی بیڈ روم فریج بھی موجود تھا۔ کمرے میں ہیٹر کی خوشگوار حرارت پھیلی ہوئی تھی۔ ارسلان سیدھا باتھ روم میں گیا۔ گرم پانی سے نہا کر اس کے جسم میں گویا نئی زندگی دوڑ گئی۔ وہ گاؤن لپیٹ کر باہر نکل آیا۔ پھر اسے چوتھی صاحب کا خیال آیا۔ اس نے سوچا، انہیں اپنی خیریت سے مطلع کر دوں، وہ میری طرف سے پریشان ہوں گے۔ اس کا سیل فون پینٹ کی جیب میں تھا۔ وہ دوبارہ باتھ روم میں گیا تاکہ پینٹ اور شرٹ کی جیبوں سے اپنی ضروری چیزیں نکال سکے۔ اس کا پرس اور گھر کی چابیاں اور دیگر تمام چیزیں موجود تھیں، لیکن سیل فون موجود نہیں تھا۔ وہ شاید بھاگ دوڑ میں کہیں گر گیا تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی سم اس کے نام پر رجسٹرڈ نہیں تھی اور اس میں اہم لوگوں کے نمبر فرضی ناموں سے محفوظ کیے گئے تھے۔ چوتھی صاحب کا نمبر بھی چاچو کے نام سے سیو تھا۔ اسے چوتھی صاحب کا سیل نمبر اور لینڈ لائن نمبر زبانی یاد تھا۔ نہ صرف ان کے نمبرز بلکہ تمام ضروری سیل نمبرز ارسلان کے ذہنی کمپیوٹر میں محفوظ تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ارسلان نے جھپٹ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل دراز سے اپنا ریوالور نکالا اور اسے گاؤن میں چھپا کر بولا، ہو از دیئر؟ دروازہ کھول کر ظہیر اندر داخل ہوا اور مسکرا کر بولا، اب اپنا ریوالور رکھ دیجیے۔ ارسلان نے مسکرا کر ریوالور دوبارہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز میں ڈال دیا۔ ظہیر کے ہاتھوں میں 2 بڑے بڑے شاپرز تھے۔ اس میں 2 شلوار سوٹ، 2 جینز شرٹس اور قیمتی لیدر جیکٹ تھی۔ یار، تم نے تو چراغ کے جن کی طرح کام کیا ہے، ارسلان مسکرا کر بولا۔ مارکیٹ کے یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، ظہیر مسکرایا۔ پہلے آپ کپڑے بدل لیں، پھر میں آپ کے لیے کھانا منگواتا ہوں۔ ارسلان نے شاپر سے شلوار سوٹ نکال کر پہن لیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ظہیر نے کہا، اب آپ آرام کریں، میں چلتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ مجھے ایسی تھکن کبھی نہیں ہوئی جس کے لیے مجھے آرام کا اہتمام کرنا پڑے۔ میں اب بالکل فریش ہوں، تم بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ ظہیر بیٹھ گیا اور بولا، باتیں تو مجھے بھی کرنی ہیں۔ یہ جو دھماکے ہوئے ہیں، تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ارسلان نے پوچھا۔ ظہیر انڈر ورلڈ کا آدمی تھا، وہ اس بارے میں کوئی ایسی بات بتا سکتا تھا جو ارسلان کے لیے کارآمد ہو۔ مجھے یہ تو یقین ہے کہ یہ دھماکے کسی بہت
हलाकत खेज आतिशगीर मादे से हुए हैं। अचानक अरसलान को कई दिन पहले की छपी हुई एक खबर याद आई। कूलपुर के आउटर सिग्नल पर मालगाड़ी को किसी ने रुकवाया था, लेकिन अब तक ये मालूम नहीं हो सका था कि मालगाड़ी को क्यों रुकवाया गया था। अगर ये वही मालगाड़ी थी जिसमें धमाके हुए थे तो इसका सबब भी समझ में आता था। अरसलान ने ज़हीर को इस खबर के बारे में बताया तो वो भी चौंक उठा। तुम किसी तरह ये मालूम कर सकते हो कि वो कौन सी मालगाड़ी थी जो हादसे में धमाके से उड़ गई? अरसलान ने ज़हीर से कहा। बिल्कुल मालूम कर सकता हूँ, ज़हीर ने पुरजोश अंदाज में कहा। मैं एक ज़माने में स्मगलिंग करता था। इस ज़माने में अक्सर मेरा वास्ता लाहौर, कराची और पिंडी के गुड्स ऑफिस से रहता था। रेलवे के गुड्स ऑफिस में अब भी मेरे ताल्लुकात हैं, पर सबसे बड़ा ताल्लुक तो पैसा है। मैं 2 घंटे के अंदर अंदर आपको बता दूंगा कि तबाह होने वाली मालगाड़ी कौन सी थी। हाँ, अगर तुम्हारे ताल्लुकात हैं तो ये काम बहुत आसान है। हादसे में मालगाड़ी तबाह हुई है, इसका रिकॉर्ड तो कोयटा, कूलपुर और सिब्बी के स्टेशनों पर मौजूद होगा। अब तो सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है, ज़हीर ने कहा। रिकॉर्ड हासिल करना कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ, मुझे अपना हुलिया बदलने के लिए भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, अरसलान ने कहा। आप मुझे बता दें, मैं अभी मंगवा देता हूँ। तुम्हारे वेटर्स और इस्तकबालिये पर बैठी हुई लड़की ने मुझे देखा है, अरसलान ने कहा। इनकी तरफ से आप बेफिक्र रहें, लड़की ने तो आपको पहचाना ही नहीं होगा। वहीद ने अलबत्ता पहचान लिया होगा, लेकिन वो मर के भी अपनी ज़बान नहीं खोलेगा। फिर ज़हीर उठते हुए बोला, आप चाहें तो कुछ देर सो लें, मैं रात तक आपको मालगाड़ी के बारे में बता दूंगा। याद, मेरा सेल फ़ोन कहीं गिर गया है, मुझे एक सेल फ़ोन की भी ज़रूरत है और सिम की भी, अरसलान ने कहा। ऐसी सिम का बंदोबस्त हो सकता है जो रजिस्टर्ड ना हो? बिल्कुल हो सकता है, ज़हीर ने कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वहीद इसके लिए एक पैकेट ले आया। इसमें एक सेल फ़ोन था जिसमें सिम मौजूद थी। अरसलान ने सबसे पहले चौधरी साहब का नंबर मिलाया और बोला, अस्सलाम वालेकुम योर ऑनर। अरसलान, चौधरी साहब जल्दी से बोले, तुम कहाँ हो? खैरियत से तो हो? और तुमने सेल फ़ोन ऑफ क्यों कर रखा है? मेरा सेल फ़ोन भाग दौड़ में कहीं गिर गया है, अरसलान ने कहा, इसलिए मैं आपको इस नए नंबर से कॉल कर रहा हूँ। तुम हो कहाँ? चौधरी साहब ने पूछा। मैं तुम्हारी तरफ से बहुत फ़िक्रमंद था। मैं जहाँ भी हूँ खैरियत से हूँ, अरसलान ने कहा। आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये नंबर तो लाहौर का है, चौधरी साहब बोले। क्या तुम लाहौर में हो? आप जानते तो हैं योर ऑनर कि मैं किस वक्त कहाँ होता हूँ। बस मैं इन लोगों की तलाश में हूँ जो इस ट्रेन धमाके के जिम्मेदार हैं। क्या तुम्हें कोई सुराग मिला है? चौधरी साहब ने कहा। तुम फ़ौरन मुझसे मिलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना है। वो बातें मैं फ़ोन पर नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की पुलिस कुत्तों की तरह मेरी बू सूंघती फिर रही है। जैसे ही मुझे मौका मिला मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। फिर वो कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला, हाँ, अगर ये आपका हुक्म है तो मैं आग का दरिया अबूर करने के बाद भी आपसे मिल सकता हूँ। नहीं नहीं, इतनी इमरजेंसी नहीं है, चौधरी साहब ने कहा। बस तुम मुझसे राब्ते में रहना। मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं बेटे। ये सियासतदान शायद इस मुल्क को डबोने का तैयार कर चुके हैं, लेकिन कम से कम मेरी ज़िंदगी में तो ये नहीं होगा। बस तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर चौधरी साहब ने लाइन काट दी। अरसलान ने टीवी ऑन कर लिया। एक चैनल पर कोई टॉक शो आ रहा था। वो प्रोग्राम नश्र मुकर्रर था। इसमें मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन लीडर्स आपस में मुर्गों की तरह लड़ रहे थे। अरसलान चैनल तब्दील करने ही वाला था कि अपोजिशन के एक लीडर की बात सुनकर उसका हाथ रुक गया। वो कह रहा था, आप कौन सी गुड गवर्नेंस की बात करते हैं? वो ख़तरनाक दहशतगर्द अरसलान तो अभी तक आज़ाद घूम रहा है। आपने इसकी गिरफ्तारी के लिए क्या किया है? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्दी वो दहशतगर्द सलाखों के पीछे होगा, हुकूमत की एक अहम शख्सियत ने कहा।
आप लोग एक आदमी को नहीं पकड़ सकते? कैसे ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया? वो बहुत चालाक है, भेष बदलने का माहिर है, लेकिन मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। हमें ये भी इतलात मिली है कि इसका ताल्लुक रॉ से है। हुकूमती नुमाइंदे ने कहा। आप तो हर आदमी का ताल्लुक राज से जोड़ देते हैं। इसने सियाचिन में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया था। क्या ऐसे आदमी को राह कबूल कर सकती है? और क्या खुद अरसलान उनसे मिल सकता है? अपोजिशन के नुमाइंदे ने तल्ख अंदाज में कहा। आपके कहने का ये मतलब है कि अरसलान मुहिब्बे वतन है? आप एक सफाक कातिल और दहशतगर्द को मुहिब्बे वतन साबित कर रहे हैं। हुकूमती नुमाइंदा जोश के आलम में बोला। अपोजिशन नुमाइंदे ने कहा, अरसलान को तो छोड़ें, आपको तो अब तक इस ट्रेन धमाके के बारे में भी कुछ मालूम नहीं हुआ। ये धमाका कैसे हुआ? इसके पीछे कौन लोग हैं? ये बातें टीवी पर बैठकर नहीं की जा सकती, सरकारी नुमाइंदे ने मुंह बनाकर कहा। अरसलान ने चैनल बदल दिया। इस वक्त टीवी से न्यूज़ बुलेटिन नशर नहीं हो रहा था। अरसलान ने झुंझुलाकर टीवी ही ऑफ कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा। अरसलान की आंख खुली तो वॉल क्लॉक में 8 बज रहे थे। वो उठकर बैठ गया, गोया वो 3 घंटे तक सोता रहा था। उसने इंटरकॉम पे रूम सर्विस को कॉल करके काफ़ी मंगवाई और ख़ुद बाथरूम में घुस गया। सर्दी की शिद्दत में अचानक इजाफा हो गया था। वो फ्रेश होकर बाथरूम से निकला तो दरवाजे पर दस्तक देकर वहीद कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में ट्रे थी जिसमें कॉफ़ी और कुछ लाइट रिफ़्रेशमेंट की अशिया थीं। वहीद के पीछे पीछे ज़हीर भी कमरे में दाखिल हुआ। इसने कॉफ़ी निकालकर अरसलान को दी और एक कप खुद लेकर बैठ गया। फिर वो पुरजोश लहजे में बोला, आपका अंदाज़ा दुरुस्त था पीर साहब। वो मालगाड़ी वही थी जिसे कूलपुर के आउटर सिग्नल पर रोका गया था। फिर इसने अरसलान को मालगाड़ी रुकने और इसकी तलाशी की तमाम तफसीलात बता दी। कूलपुर? अरसलान पुरख्याल अंदाज में बोला। वो छोटा सा एक इलाका है। इसकी अहमियत सिर्फ इतनी है कि कोयटा जाने वाली ट्रेन में वहाँ से दूसरा इंजन लगता है, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और एक इंजन गाड़ी को घसीट नहीं सकता। वापसी में भी ट्रेन 2 इंजनों के ज़रिए कूलपुर तक आती है, फिर वहाँ से दूसरा इंजन निकाल लिया जाता है। इन लोगों ने कूलपुर ही का इंतखाब क्यों किया? ज़हीर ने सोचते हुए कहा। अरसलान ने पुरख्याल अंदाज में कहा, कूलपुर का आउटर सिग्नल ऑफिस सिब्बी का स्टेशन। अरसलान खुद कलामी के अंदाज में बोला, फिर चौंक कर बोला, मुझे जमाल याद आ रहा है। इसका ताल्लुक भी तो कूलपुर से है। जमाल? ज़हीर ज़ेर-ए-लब बोला, वो जमाल जो आतिशगीर मादे और बम बनाने का माहिर है। ज़हीर पुरजोश लहजे में बोला, माहिर था, अरसलान ने कहा। अब वो बम बनाने के काबिल नहीं रहा। एक मौलिक बम बनाते हुए इसकी गलती से बम इसके हाथ में फट गया। इस हादसे में इसका दायां हाथ और एक आंख ज़ाया हो गई। हादसे में इसकी एक टांग भी मुतासिर हुई थी। अब वो बम बनाने के काबिल नहीं है। फिर अरसलान को सोचकर बोला, लेकिन वो बम बनवा तो सकता है। इसकी हिदायत और निगरानी में कोई भी आदमी इसी महारत से बम बना सकता है। मुझे जमाल से मिलना पड़ेगा। वो आपको इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगा, ज़हीर ने कहा। आसानी से तो कुछ भी नहीं मिलता यार, अरसलान ने कहा। और फिर अभी तो मालूम करना पड़ेगा कि जमाल आजकल है कहाँ। ये तो अभी मालूम हो जाएगा, ज़हीर मुस्कुराकर बोला। इतने ताल्लुकात तो मेरे भी हैं। तो फिर मालूम कर लो, अरसलान ने कहा। हाँ, ये आपकी चीज़ें। ज़हीर ने एक शॉपर इसकी तरफ बढ़ाया। इस शॉपर में हुलिया बदलने के लिए मतलूबा अशिया मौजूद थीं। ज़हीर वहाँ से उठकर चला गया। अरसलान टीवी खोलकर बैठ गया। इस वक्त मुख्तलिफ चैनल से न्यूज़ बुलेटिन नशर हो रहे थे। इसमें कोई ख़ास खबर नहीं थी। चंद मिनट बाद ज़हीर वापस आया और दबे दबे जोश के साथ बोला, जमाल का पता मिल गया है। वो इस वक्त कराची में मौजूद है। कराची में? अरसलान उठकर बैठ गया। इसका मतलब ये है कि अब मुझे कराची जाना पड़ेगा। आप कहें तो मैं आपके साथ चलूं?
ظہیر نے پوچھا۔ نہیں یار، ارسلان نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں تنہا کام کرنے کا عادی ہوں، زیادہ بھیڑ بھاڑ میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ ہوٹل میں ایک غیر ملکی داخل ہوا۔ اس کے بال براؤن اور آنکھیں نیلی تھیں، نفیس فریم کا چشمہ لگا ہوا تھا، فرنچ کٹ داڑھی تھی اور وہ کچھ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ وہ سیدھا کاؤنٹر پر پہنچا اور رواں انگلش میں بولا، مجھے مسٹر ظہیر سے ملنا ہے۔ آپ کا نام سر؟ ہیرالڈ، غیر ملکی نے جواب دیا۔ استقبالیہ کلرک نے انٹرکام پر ظہیر کو بتایا کہ کوئی مسٹر ہیرالڈ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے ہیں، کلرک مسکرا کر بولا، آپ پلیز تشریف رکھیں۔ تھوڑی دیر بعد ظہیر الجھن آمیز انداز میں نیچے آیا تو غیر ملکی کھڑا ہو گیا۔ مسٹر ظہیر، میں ہیرالڈ ہوں، ہیرالڈ فرام نیو جرسی۔ میں آپ کو پہچانا نہیں، ظہیر نے الجھ کر کہا اور سوچا، شاید اس کا تعلق انڈر ورلڈ سے ہے، کسی نے اسے میرا حوالہ دیا ہوگا۔ آپ مجھے پہچان بھی نہیں سکتے، ہیرالڈ نے کہا، میرے پاس آپ کے لیے کچھ معلومات ہیں۔ میرے لیے؟ ظہیر چونکا۔ یس مسٹر ظہیر، ہیرالڈ نے کہا، میں آپ کا بہی خواہ ہوں، آپ فوراً ارسلان کو یہاں سے نکال دیں، اس کی وجہ سے آپ بھی خطرے میں ہیں۔ ظہیر نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر بولا، اوکے، آپ میرے ساتھ آئیں۔ ہیرالڈ ہلکا سا لنگڑاتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ اپنے دفتر میں پہنچ کر ظہیر نے اچانک ریوالور نکال کر ہیرالڈ کی کن پٹی پر رکھ دیا اور درشت لہجے میں بولا، کون ہو تم اور تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ ارے کیا کر رہے ہو؟ یہ چل جائے گا۔ ظہیر بری طرح اچھل پڑا۔ یہ آواز ارسلان کی تھی اور وہ اردو میں بولا تھا، سر آپ؟ کیسی رہی؟ ارسلان ہنس کر بولا، کیسا میک اپ ہے؟ زبردست سر، ظہیر ہنس کر بولا، میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی نہیں پہچان سکتا۔ اب جلدی سے میرے لیے کراچی جانے والی فلائٹ میں سیٹ بک کراؤ، ارسلان نے کہا، میں آج ہی جانا چاہتا ہوں۔ اب آپ کو دوسرے کمرے میں قیام کرنا پڑے گا، ظہیر نے کہا۔ کمرے کی کیا ضرورت ہے؟ ارسلان نے کہا، میں تمہارے آفس میں وقت گزار لوں گا۔ ارسلان کراچی پہنچا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے صدر کے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کمرہ لیا اور کچھ دیر بعد باہر نکل گیا۔ اس کے پاس جمال خان کا پتہ تھا، وہ سوراب کوٹ کے علاقے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ارسلان ٹیکسی پکڑ کر سوراب کوٹ پہنچا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے غیر ملکی سمجھ کر اس سے سوراب کوٹ تک 1000 روپے لے لیے۔ ارسلان نے اس سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہاں پہنچ کر وہ پیدل ہی الآصف اسکوائر کی طرف چل دیا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ ایک افغانی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ کچھ دور چل کر وہ شخص اس کے نزدیک آ گیا اور ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بولا، مسٹر یو وانٹ پاؤڈر؟ ارسلان جانتا تھا کہ پاؤڈر سے اس کی مراد ہیروئن ہے۔ نو آئی وانٹ ماؤزر، ٹھی۔ اوکے کم آن، افغانی جلدی سے بولا۔ پھر وہ دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ ارسلان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے اندر نہیں آنا چاہیے تھا، یہاں پر لوگ غیر ملکیوں کو لوٹ بھی لیتے تھے۔ ارسلان تو اس وقت بالکل تنہا تھا، اس کے پاس تو وہ خنجر بھی نہیں تھا جو وہ اپنی آستین میں چھپا کر رکھتا تھا۔ افغان باشندہ اسے چھوٹے سے ایک کیبن پر لے گیا اور کہا کہ اسے اسلحہ چاہیے۔ دکاندار نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر اندر چلا گیا۔ وہ کیبن ایک گھر کے آگے بنا ہوا تھا۔ وہ فوراً ہی واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کینوس کا ایک تھیلا تھا۔ اوکے، ارسلان نے کہا اور جیب سے پیسے نکال کر اسے دیتے ہوئے بولا، ایکسٹرا میگزین؟ یس۔ اس نے 2 میگزین اور گولیوں کا ڈبہ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ 40,000۔ ارسلان نے اسے 40,000 روپے اور گولیاں اور میگزین بھی اٹھا لیے۔ کراچی کا موسم اتنا سرد نہیں تھا، اس کے باوجود ارسلان نے جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس نے جیکٹ اتار کر ہولسٹر لگایا اور اس میں پسٹل رکھ کر دوبارہ جیکٹ پہن لی۔ پھر اس نے افغان باشندے سے پوچھا، یہاں کوئی ایسا شخص ہے جو انگلش جانتا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اس شخص سے مخاطب ہوا جو ارسلان کو وہاں لایا تھا، اسے غازی خان سے ملوا دو۔
اس نے اسے اشارہ کیا اور دونوں ایک مرتبہ پھر چلتے ہوئے ایک دروازے کے سامنے رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد ارسلان غازی خان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے غازی خان سے پوچھا، مجھے جمال خان سے ملنا ہے، کیا تم اس سے ملوا سکتے ہو؟ غازی خان نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بولا، تم اسے کیسے جانتے ہو؟ غازی خان نے پوچھا، میں اسے نہیں جانتا، میرا باس اسے جانتا ہے، مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے۔ جمال خان یہاں نہیں ہے، غازی خان نے کہا، وہ یہاں سے چلا گیا۔ کہاں؟ ارسلان نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا۔ ارسلان مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ اس کی ساری بھاگ دوڑ ضائع ہو گئی۔ اس نے سوچا، ظہیر ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ جمال خان آسانی سے نہیں ملے گا۔ ارسلان سوچ رہا تھا کہ میں نے یہاں غیر ملکی کے بھیس میں آ کر غلطی کی ہے۔ مجھے یہاں کسی افغان کے حلیے میں آنا چاہیے تھا۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ غیر ملکی سمجھ کر لوگ اسے جمال خان تک پہنچا دیں گے۔ وہ الاسب اسکوائر سے پیدل ہی سوراب کوٹ کی طرف چل دیا۔ اچانک اس کی نظر ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص پر پڑی۔ اسے دیکھ کر وہ بری طرح چونک اٹھا۔ وہ جمشید تھا، اسلحے کا اسمگلر اور انسانوں کا تاجر۔ وہ پیسے لے کر لوگوں کو دبئی، مسقط اور بحرین اسمگل کرتا تھا۔ اس کوشش میں بیشتر لوگ مارے جاتے تھے۔ جو بچ جاتے تھے انہیں خلیجی ممالک کی پولیس گرفتار کر لیتی تھی۔ وہ کافی عرصے سے ارسلان کی ہٹ لسٹ پر تھا۔ ارسلان جانتا تھا کہ پاؤڈر سے اس کی مراد ہیروئن ہے۔ نو، آئی وانٹ ماؤزر ٹی ٹی۔ اوکے، کم آن، افغانی جلدی سے بولا۔ پھر وہ دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ ارسلان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ افغان باشندہ اسے چھوٹے سے ایک کیبن پر لے گیا اور کہا کہ اسے اسلحہ چاہیے۔ دکاندار نے اثبات میں سر ہلایا اور اٹھ کر چلا گیا۔ وہ کیبن ایک گھر کے آگے بنا ہوا تھا۔ وہ فوراً ہی واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کینوس کا ایک تھیلا تھا۔ اوکے، ارسلان نے کہا اور جیب سے پیسے نکال کر اسے دیتے ہوئے بولا، ایکسٹرا میگزین۔ یس۔ اس نے 2 میگزین اور گولیوں کا ڈبہ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ 40,000۔ ارسلان نے اسے 40,000 روپے دیے اور گولیاں اور میگزین بھی اٹھا لیے۔ کراچی کا موسم اتنا سرد نہیں تھا۔ اس کے باوجود ارسلان نے جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس نے جیکٹ اتار کر ہولسٹر لگایا اور اس میں پسٹل رکھ کر دوبارہ جیکٹ پہن لی۔ پھر اس نے اس سے پوچھا، یہاں کوئی ایسا شخص ہے جو انگلش جانتا ہے؟ اس نے اثبات میں سر ہلایا اور اس شخص سے مخاطب ہوا جو ارسلان کو وہاں لایا تھا۔ اسے غازی خان سے ملوا دو۔ اس نے اسے اشارہ کیا اور دونوں ایک مرتبہ پھر چلتے ہوئے ایک دروازے کے سامنے رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد ارسلان غازی خان کے سامنے بیٹھا ہوا پوچھ رہا تھا، مجھے جمال خان سے ملنا ہے، کیا تم اس سے ملوا سکتے ہو؟ غازی خان نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر بولا، جمال خان یہاں نہیں ہے، وہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ کہاں؟ ارسلان نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا۔ ارسلان مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ اس کی ساری بھاگ دوڑ ضائع ہو گئی۔ اس نے سوچا، ظہیر ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ جمال خان آسانی سے نہیں ملے گا۔ وہ الاسب اسکوائر سے پیدل ہی سوراب کوٹ کی طرف چل دیا۔ اچانک اس کی نظر ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص پر پڑی۔ اسے دیکھ کر وہ بری طرح چونک اٹھا۔ وہ جمشید تھا، اسلحے کا اسمگلر اور انسانوں کا تاجر۔ وہ پیسے لے کر لوگوں کو دبئی، مسقط اور بحرین اسمگل کرتا تھا۔ اس کوشش میں بیشتر لوگ مارے جاتے تھے۔ جو بچ جاتے تھے انہیں خلیجی ممالک کی پولیس گرفتار کر لیتی تھی۔ وہ کافی عرصے سے ارسلان کی ہٹ لسٹ پر تھا۔ ارسلان نے اس کی صرف ایک جھلک ہی دیکھی تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے ارسلان کی مخالف سمت میں جا رہی تھی۔ ارسلان جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھتا رہا۔ گاڑی کی رفتار کم ہوئی اور وہ بائیں طرف کچے راستے میں اتر گئی تو ارسلان ایک مرتبہ پھر چونکا۔ وہ گاڑی الاسب اسکوائر کی طرف جا رہی تھی۔ پھر اس نے سوچا، جمشید اسلحے کا اسمگلر ہے، اس کا تعلق ان لوگوں سے تو رہتا ہی ہوگا۔ اس سے بعد میں نپٹوں گا، اس وقت تو مجھے جمال خان کا پتہ لگانا ہے۔ اس نے سوچا،
थोड़ी दूर जाकर इसे टैक्सी मिल गई। वो दोबारा अपने होटल की तरफ रवाना हो गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जमाल खान तक कैसे पहुँचे। कराची में इसका कोई दोस्त नहीं था। वो किसी पर भी एतबार नहीं करता था और हमेशा तन्हा काम करता था। ज़हीर जैसे लोग उसके एहसानमंद ज़रूर थे, लेकिन कराची में ऐसा कोई नहीं था। होटल पहुंचकर वो नहाया, कपड़े बदले और दोबारा बाहर निकल गया। अब उसे ये इत्मीनान था कि वो गैर मुसल्ला नहीं था। वो यूं ही सदर के इलाके में घूमता रहा। जब वो किसी मौके पर उलझ जाता था तो यूं ही बिला मकसद घूमता रहता था। लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता या सिलेबिया को बुला लेता। सिलेबिया याद आई तो उसके दिल में टीस सी उठी। शायद वो भी सिलेबिया का आदी हो गया था। आधे घंटे तक सड़कें नापने के बाद उसने सोचा, डिप्रेस होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे वक्त मिला है तो इसे तफरीह में गुजारना चाहिए। कराची के कुछ इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब थी। शहर में भी वो रौनक नहीं थी, लेकिन वहाँ के 5 स्टार होटल्स और बड़े बड़े रेस्टोरेंट अब भी ज़िंदगी से भरपूर थे। इसने टैक्सी पकड़ी और शेरटन की तरफ रवाना हो गया। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले इसने मैनेजर यासीन बेग के बारे में मालूम किया। काउंटर क्लर्क ने इसे बताया कि मिस्टर यासीन यहाँ से जॉब छोड़कर जा चुके हैं। वो काउंटर से हट गया। अचानक इसे फिर अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। वो इस वक्त बदले हुए हुलिये में था। यासीन इसे अरसलान की हैसियत से जानता था। वो वहाँ से रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया और वेटर को ब्लैक कॉफ़ी का आर्डर देकर इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा। अचानक इसकी पुश्त से कोई बुलंद आवाज़ में बोला, हेलो सफ़र, तुम यहाँ बैठे हो? मैं तुम्हें रूम में तलाश कर रहा था। तुम रूम नंबर 512 में ही ठहरे हो ना? हाँ, लेकिन तुम्हें तो मैंने 9 बजे का टाइम दिया था, सफ़र ने कहा। मैं कुछ पहले आ गया, दूसरा आदमी बोला। हाँ, पेमेंट तो कर रहे हो ना आज? सॉरी यार, सफ़र की आवाज़ आई, अभी तक बंदोबस्त नहीं हो सका। क्या मतलब है यार? तुमने 1 हफ्ते के वादे पर मुझसे पैसे लिए थे, अब तो दूसरा हफ्ता भी गुजर चुका है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, सफ़र ने कहा। क्या इससे पहले मैंने तुम्हें रकम की अदायगी नहीं की है? इसीलिए तो मैंने तुम्हें पैसे दे भी दिए थे। रकम भी इतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ 10 लाख ही तो हैं। ठीक कहते हो, 10 लाख मेरे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी है। पार्टी ने पेमेंट रोक दी है। यार, मुझे इससे कोई कर्ज नहीं, मैंने पैसे पार्टी को नहीं तुम्हें दिए थे। यार, मेरी मजबूरी को समझो, सफ़र ने कहा। इसका मतलब है कि पार्टी जब तक तुम्हें पेमेंट नहीं करेगी तो मुझे पैसे नहीं दोगे? दूसरा आदमी छुनछुला कर बोला। आहिस्ता बोलो, सफ़र ने खुश्क लहजे में कहा। ये कोई मलबारी का होटल नहीं है। पार्टी पेमेंट क्यों नहीं कर रही है? दूसरे आदमी के लहजे में अब भी छुनछुलाहट थी, लेकिन आवाज़ बुलंद नहीं थी। तुमने पिंडी के धमाके के बारे में सुना है? सफ़र ने आहिस्ता से कहा। अरसलान बुरी तरह चौंक गया। अगर वो इनके बिल्कुल नज़दीक न बैठा होता तो इनकी बातें सुन भी नहीं सकता था। हाँ, वो जो मालगाड़ी में धमाका हुआ है? दूसरे आदमी ने पूछा। हाँ वही, सफ़र ने कहा। इस ट्रेन में हमारा माल भी था, वो भी तबाह हो गया। पार्टी को डिलीवरी दे चुके थे, लेकिन माल तबाह होने के बाद पार्टी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। अरसलान के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। ज़फ़र का ताल्लुक़ ज़रूर इस बम धमाके से था। यार, मेरी समझ में ये बात नहीं आई, दूसरा आदमी उलझ कर बोला। जब तुम डिलीवरी दे चुके थे तो फिर? बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मैं तुम्हारी रकम 2-3 दिन में अदा कर दूँगा। कल तुम लाहौर चले जाओगे फिर? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी रकम 3 दिन बाद अदा कर दूँगा। ओके, दूसरे आदमी ने ठंडी सांस लेकर कहा। 3 दिन बाद ही सही। कुछ खाओगे? सफ़र ने पूछा। नहीं यार, मैंने एक क्लाइंट को टाइम दे रखा है, मुझे वहाँ पहुँचना है। मैं 3 दिन बाद तुम्हें कॉल करूँगा। तुम्हें फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सफ़र ने खुश्क लहजे में कहा। फिर वो आदमी शायद उठ गया था।
ارسلان نے ویٹر کو بلا کر کافی کا بل ادا کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس کی پشت والی ٹیبل پر وہ آدمی بیٹھا تھا جسے دوسرے آدمی نے ظفر کے نام سے مخاطب کیا تھا۔ ارسلان نے اس پر سرسری سی نظر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ وہ درمیانے قد اور ٹھوس جسم کا مالک تھا۔ عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ لباس سے وہ خاصا خوشحال لگ رہا تھا۔ ارسلان وہاں سے اٹھ کر لاؤنج میں جا بیٹھا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ اسے ظفر کے کمرے کا نمبر تو معلوم ہو ہی چکا تھا۔ ارسلان وہاں سے شیرٹن کے دوسرے ریسٹوران میں چلا گیا اور وہاں پہنچ کر وقت گزارتا رہا۔ اس نے وہیں ڈنر بھی کر لیا۔ پھر کافی پینے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ظفر اب تک اپنے کمرے میں پہنچ چکا ہوگا۔ وہ لفٹ کے ذریعے 5ویں منزل پر پہنچا اور کوریڈور میں کمروں کے نمبر دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ کمرہ نمبر 512 دیکھ کر وہ رک گیا۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر کمرے کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ یس، اندر سے ظفر کی آواز آئی۔ ارسلان نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ ظفر نے چونک کر اسے دیکھا اور پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈالنا چاہا۔ ارسلان اس سے پہلے ہی پسٹل نکال چکا تھا۔ وہ سرد لہجے میں بولا، ڈونٹ ٹرائی ٹو موو۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ ظفر نے رواں انگریزی میں پوچھا۔ ارسلان نے ہاتھ پشت کی طرف لے جا کر دروازہ بولڈ کیا، پھر اردو میں بولا، تم سے کچھ باتیں پوچھنا ہے۔ اس کی زبان سے اردو سن کر ظفر اچھل پڑا۔ کون ہو تم؟ گھبراؤ مت، ارسلان نے کہا، ہم دوستانہ ماحول میں بات کریں گے۔ اگر تم نے میرے سوالوں کا جواب سچ سچ دے دیا تو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، دوسری صورت میں۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیسے سوال؟ ظفر نے پوچھا، اور تم ہو کون؟ میں نے کہا ہے نا کہ ہم دوستانہ ماحول میں بات کریں گے، ارسلان نے کہا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں سختی پر اتر آؤں۔ پھر پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ ارسلان نے پوچھا۔ اسے شبہ تھا کہ ظفر اس کا اصل نام نہیں ہے۔ میرا نام ظفر ہے، وہ ہکلا کر بولا۔ دیکھو، جھوٹ بول کر تم مجھے غصہ دلا رہے ہو، ارسلان نے کہا۔ میں نے تمہارا اصل نام پوچھا ہے۔ اس نے طویل سانس لی اور بولا، میرا نام موسیٰ ہے۔ ارسلان چونک پڑا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہ نام کہیں سنا ضرور ہے۔ تم نے مال کی ڈلیوری کسے دی تھی؟ ارسلان نے اچانک پوچھا۔ کون سے مال کی ڈلیوری؟ موسیٰ یا ظفر نے کہا۔ اس مال کی ڈلیوری جس کی وجہ سے مال گاڑی کے ساتھ ساتھ ایک مسافر ٹرین بھی اڑ گئی۔ سینکڑوں آدمی اس حادثے میں مارے گئے ہیں۔ ارسلان کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ میں نے ایسی کسی مال کی ڈلیوری نہیں دی، موسیٰ نے ٹھٹائی سے کہا۔ ارسلان نے اچانک اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا۔ موسیٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اور پسٹل کی نال اس کے کھلے ہوئے منہ میں گھسا دی اور شفاف لہجے میں بولا، میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ بتاؤ، تم نے مال کی ڈلیوری کسے دی تھی؟ موسیٰ نے کچھ بولنا چاہا لیکن اس کے منہ میں پسٹل کی نال گھسی ہوئی تھی، اس لیے وہ صرف غوں غوں کر کے رہ گیا۔ ارسلان نے پسٹل کی نال اس کے منہ سے نکال لی۔ تم کس مال کی بات کر رہے ہو اور تم ہو کون؟ موسیٰ ابھی تک ڈٹائی دکھا رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ارسلان اس بھرے ہوئے ہوٹل میں فائر کرے گا تو خود بھی نہ بچ سکے گا۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ ارسلان نے دانت پیس کر کہا۔ میں ارسلان ہوں، تمہاری موت۔ ارسلان؟ موسیٰ ہکلا کر بولا۔ تم ارسلان ہو؟ ہاں، میں ارسلان ہوں، ارسلان نے درست لہجے میں کہا۔ تم نام بتاؤ یا نہ بتاؤ، میں ہر صورت میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ سچ بولے تو تمہارے ساتھ رعایت کر سکتا ہوں۔ موسیٰ خوف کے مارے کانپنے لگا، شاید اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ اگر میں نام بتا دوں تو تم مجھے چھوڑ دو گے؟ موسیٰ کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ہاں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے سچ بولا تو میں تم پر گولی نہیں چلاؤں گا۔
फिर वो सप्पाक लहजे में बोला, अब बताओ, तुमने माल की डिलीवरी किसे और कहाँ दी थी? मूसा चंद लम्हे तक हाँफता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि इस शख्स का नाम मैंने तुम्हें बताया है, वरना तुमने छोड़ भी दिया तो वो लोग मुझे मार देंगे। जीते जी ये भी नहीं बताऊंगा, अरसलान ने कहा। मूसा ने तवील सांस लिया और बोला, माल की डिलीवरी मैंने सिप्पी में कॉमरेड को दी थी। कॉमरेड के नाम पर अरसलान बुरी तरह चौंका, लेकिन इसने जाहिर नहीं किया और बोला, कॉमरेड कौन? तुम अरसलान नहीं हो सकते, मूसा ने कहा। अरसलान को कॉमरेड के बारे में कुछ मालूम ना हो, ये तो नामुमकिन है। मुझे मालूम है, मैं तुम्हारी ज़बान से सुनना चाहता हूँ, अरसलान ने कहा। कॉमरेड बहुत बड़ा स्मगलर है, इसके ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों से हैं, इसलिए वो अभी तक कानून से बचा हुआ है। वो इस्लामाबाद में रहता है। तुम ये आतिशगीर मवाद कहाँ से लाते हो? मैं अकेला ये काम नहीं करता हूँ, मूसा ने कहा। मेरा काम सिर्फ माल की डिलीवरी देना है और रिकवरी करना है। कॉमरेड के दूसरे साथियों के नाम बताओ, अरसलान ने पूछा। मैं इसके किसी साथी को नहीं जानता। हाँ, डिलीवरी के वक्त इसके साथ 3-4 लोग मौजूद होते हैं। कॉमरेड किसके लिए काम करता है? अरसलान ने पूछा। मैं इस शख्स को नहीं जानता, वो आज तक कभी मेरे सामने नहीं आया, कभी टेलीफोन पर भी बात नहीं हुई। मैं इतना जानता हूँ कि वो हुकूमत का कोई बहुत बड़ा ओहदेदार है। अरसलान सोचने लगा कि वो हुकूमत का कौन सा ओहदेदार हो सकता है। वो कुछ देर के लिए मूसा की तरफ से गाफिल हो गया। इसकी गफलत से फ़ायदा उठाकर मूसा ने इसके पिस्टल वाले हाथ पर लात मारी और उछलकर इसे दबोच लिया। अरसलान इस हमले के लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए मार खा गया। मूसा ने इसे ज़ोर से धक्का दिया, वो दीवार से टकराकर गिर गया। मूसा ने पलक झपकते में अपनी जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया और बोला, तुम खुद को बहुत बड़ा दहशतगर्द समझते हो, लोग तुम्हारे नाम से कांपते हैं। आज तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा। ज़फ़र पेशियाना अंदाज में हंसा। अब तुम बताओ, तुम किसके लिए काम करते हो? तुम्हारी तरह झूठ बोलूं या सच बताऊं? अरसलान ने तंजिया लहजे में कहा। मैं झूठ ही तो नहीं बोल सका, मूसा ने नफ़रत भरे लहजे में कहा। तुम्हारे नाम की दहशत ही इतनी है। अच्छा, तो तुम मानते हो कि मेरे नाम की दहशत है? गन तो किसी बच्चे के हाथ में भी हो, इसकी भी दहशत होती है, मूसा ने नागवारी से कहा। मुझे बताओ कि तुम किसके लिए काम करते हो? अरसलान ने गिरते ही वहाँ का जायज़ा ले लिया था। इसके पैरों के नज़दीक एक तिपाही रखी थी, जिस पर पानी का जग, गिलास और शराब की एक बोतल रखी थी, लेकिन मूसा को वो बोतल खोलने का मौका नहीं मिला था। मैं अपने लिए काम करता हूँ, अरसलान ने हंसकर कहा। मैं तुम्हें ज़िंदा तो किसी सूरत भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम नाम बताओ या ना बताओ। इसने अरसलान का जुमला इसी पर उलट दिया। तो फिर मुझे मार दो। अरसलान बहुत गैर महसूस अंदाज में थोड़ा सा आगे खिसक गया। मूसा ने मशीन पिस्टल का सेफ्टी केज हटाया और ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ाते हुए बोला, मैं आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूँ कि इसका जुमला अधूरा रह गया। अरसलान ने वो तिपाही इस पर उछाल दी थी। पानी का जग और गिलास इसके पैर पर गिरा और तिपाही इसके पिस्टल वाले हाथ पर लगी। अरसलान तेज़ी से उठ खड़ा हुआ और मूसा के मुंह पर जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। मूसा का पिस्टल इसके हाथ से छूट गया। वो उछलकर पीछे मेज़ पर गिरा। अरसलान ने मूसा का पिस्टल उठा लिया और उसके बाल पकड़कर इसे ज़ोरदार झटका दिया और पिस्टल इसकी पेशानी पर रख दिया। देखो, तुमने वादा किया था कि मुझे ज़िंदा छोड़ दोगे, मूसा मौत को सामने देखकर गिड़गिड़ाया। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था, अरसलान ने नफ़रत भरे लहजे में कहा। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं तुम पर गोली नहीं चलाऊंगा। इसने पिस्टल एक तरफ फेंक दी। मैं तुम पर गोली नहीं चलाऊंगा, बल्कि तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। अरसलान ने अचानक बाएं हाथ से इसकी गर्दन दबोच ली, फिर वो इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाता चला गया। मूसा बुरी तरह मचला। उसने हाथ पैर चलाने की कोशिश की,
لیکن ارسلان کی گرفت سے آزاد نہ ہو سکا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی زبان باہر نکل آئی، آنکھیں حلقوں سے ابل پڑیں اور اس نے دم توڑ دیا۔ اس کے ہونٹوں سے اور ناک سے خون کی پتلی سی دھار نکل کر اس کے چہرے پر پھیل رہی تھی۔ اسے چھوڑ کر ارسلان نے اس کے سامان کا جائزہ لیا۔ اس میں کام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ارسلان نے اس کا بریف کیس اٹھا لیا اور محتاط انداز میں باہر نکل کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ریلوے اسٹیشن پر ایک پراڈو آ کر رکی۔ اسے ایک باوردی شوفر ڈرائیو کر رہا تھا۔ شوفر تیزی سے نیچے اترا اور اس نے عقبی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ گاڑی سے اترنے والی لڑکی اتنی ہی حسین تھی کہ اسے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا کر رہ گئیں۔ دراز قد، سانچے میں ڈھلا ہوا جسم، سفید رنگت، براؤن بال جو اس کے شانوں پر لہرا رہے تھے۔ اس نے اسکن ٹائٹ جینز اور ٹی شرٹ پر بہت اسٹائلش سا کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی خوبصورت براؤن آنکھیں قیامت ڈھا رہی تھیں۔ تھوڑی کے خوبصورت ابھار اور ابھری ہوئی ناک اس کے پرغرور ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ اسکن ٹائٹ جینز میں وہ کچھ زیادہ ہی قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ خرامہ خرامہ یوں چل رہی تھی جیسے ریمپ پر کیٹ واک کر رہی ہو۔ ڈرائیور اس کا سوٹ کیس، شولڈر بیگ اور ایک باسکٹ اٹھائے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ رمشا تھی، پولیس کے ایک بہت بڑے افسر کی اکلوتی بیٹی۔ لگتا تھا اسے اپنے حسن کا کچھ زیادہ ہی غرور ہے۔ وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ اسٹیشن پر کھڑے ہوئے ایک انسپکٹر نے اس کا استقبال کیا اور اسے VIP ویٹنگ روم کی طرف لے گیا اور وہ اس سے بولا، میڈم ابھی گاڑی آنے میں کچھ دیر ہے، آپ ویٹنگ روم میں تشریف رکھیں، یہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، تم جاؤ۔ ہاں، ڈرائیور سے کہنا کہ وہ گاڑی آنے پر میرا سامان کوپے میں رکھ دے۔ اوکے میڈم، انسپکٹر نے یوں کہا جیسے وہ پولیس کا کوئی افسر نہیں بلکہ اس حسینہ کا غلام ہو۔ میڈم، آپ کا ریزرویشن اور کوپے نمبر ڈرائیور کے پاس ہے؟ پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولا، جب تک آپ کی ٹرین روانہ نہیں ہو جاتی میں یہیں اسٹیشن پر موجود ہوں۔ کیوں؟ رمشا نے بہت ادا سے ابرو کو خم دے کر پوچھا۔ صاحب نے کہا تھا کہ میں اب کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہوں آفیسر، وہ درست لہجے میں بولی۔ اس کا لہجہ درست ضرور تھا لیکن اس کے باوجود آواز میں نغمگی اور کھنک تھی۔ یو میں گو آفیسر، رمشا نے نخوت سے کہا، مجھے کسی کیئر ٹیکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے میڈم، انسپکٹر مؤدب انداز میں بولا اور سر جھکا کر ویٹنگ روم سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی اس کی نظر انسپکٹر راشد پر پڑی۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا اور بولا، راشد صاحب، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہیں کا نہیں، انسپکٹر راشد نے کہا، میں اپنے ایک دوست کو ریسیو کرنے آیا تھا۔ لیکن آپ یہاں کیسے؟ انسپکٹر خالق، میں ہمدانی صاحب کی صاحبزادی کو سی آف کرنے آیا تھا۔ انسپکٹر خالق نظریں چرا کر بولا، سی آف کرنے یا؟ اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہمدانی صاحب نے میری ڈیوٹی یہاں لگائی تھی، بیٹی کہتی ہے کہ آپ جائیں، مجھے کسی کیئر ٹیکر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صاحب کی بیٹی ٹرین میں کیوں جا رہی ہے؟ یار، یہ بھی ان بڑے لوگوں کے چونچلے ہیں، انسپکٹر خالق نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ صاحبزادی نے پورا کوپے بک کرایا ہے۔ یار، ایک کوپے میں 2 ہی تو سیٹیں ہوتی ہیں۔ انسپکٹر راشد اس کی بدمزگی سے محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ کوئی عام کوپے نہیں ہے، انسپکٹر خالق نے کہا، وہ لگژری کوپے ہے جو اکثر منسٹرز اور بیوروکریٹس کے لیے خصوصی طور پر ٹرین کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ اوکے یار، جاؤ تم ڈیوٹی کرو، راشد نے ہنس کر کہا۔ انسپکٹر خالق اس طرف بڑھ گیا جہاں رمشا کا ڈرائیور بیٹھا تھا۔ رمشا نے ویٹنگ روم کا جائزہ لیا اور منہ بنا کر رہ گئی۔ پھر اس نے ہینڈ بیگ سے اپنا سیل فون نکالا اور کوئی نمبر ڈائل کر کے کان سے لگا لیا۔ لائن ملنے پر وہ بولی، ہیلو سہیل، کہاں ہو تم؟ میں اسٹیشن کے نزدیک ہی ہوں۔ نزدیک ہوں؟ کیا مطلب؟ رمشا ناک چڑھا کر بولی۔
فوراً اسٹیشن پہنچو، گاڑی آنے والی ہے۔ میں نے بتایا نا کہ میں اسٹیشن کے نزدیک ہی ہوں، سہیل نے کہا۔ سمجھو اسٹیشن کے باہر کھڑا ہوں۔ تو پھر اندر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یار، مجھے تمہارے ڈیڈی سے بہت ڈر لگتا ہے، انہیں اگر معلوم ہو گیا تو وہ مجھے پولیس مقابلے میں مروا دیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، رمشا دانت پیس کر بولی۔ پھر آج نہیں تو کل ڈیڈی کو معلوم تو ہونا ہی ہے۔ تم ڈیڈی سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ مجھے تمہارے ڈیڈی کے غصے سے ڈر لگتا ہے، سہیل نے کہا۔ دیکھا نہیں تھا انہوں نے افتخار کا کیا حشر کیا تھا؟ کم آن سہیل، رمشا بھرنا کر بولی۔ افتخار چھچورا لڑکا ہے، اس کی شکایت تو خود میں نے کی تھی۔ اچھا، میں آتا ہوں، سہیل نے کہا۔ بلکہ تم ایسا کرو، مجھے اپنا کوپے نمبر بتا دو، میں ٹرین کی روانگی کے 10 منٹ بعد کوپے میں آ جاؤں گا۔ اور اگر نہ آئے تو، رمشا نے غصے سے کہا، تو جو سزا تم تجویز کرو گی مجھے قبول ہوگی۔ تو پھر سن لو، رمشا نے ناک چڑھا کر کہا، اگر تم نہ آئے تو تمہارا حشر بھی افتخار سے مختلف نہیں ہوگا۔ یار، ڈراؤ تو مت، سہیل ہنس کر بولا۔ افتخار بیچارہ آج بھی کوٹ لکھپت جیل میں بیٹھا اپنی قسمت کو رو رہا ہوگا۔ پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولا، گاڑی چلتے وقت میں گاڑی میں سوار ہو جاؤں گا، لیکن تمہارے کوپے میں 10-12 منٹ بعد آؤں گا۔ اتنا کیوں ڈر رہے ہو؟ رمشا نے کہا۔ تمہارے ڈیڈی نے اسٹیشن پر تمہاری حفاظت کے لیے اپنے آدمی ضرور کھڑے کیے ہوں گے، سہیل نے کہا۔ میں ان کی نظروں میں آنا نہیں چاہتا۔ اوکے، چلو یوں ہی صحیح، رمشا نے کہا۔ میں تمہارا ویٹ کروں گی۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اسی وقت اسے پلیٹ فارم پہ ٹرین کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ باہر مسافروں کا شور مچ گیا۔ وہ اطمینان سے بیٹھی رہی۔ ویٹنگ روم کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے کہا، یس۔ دوسرے ہی لمحے ڈرائیور اندر آ گیا اور بولا، میڈم، ٹرین آ چکی ہے، میں نے آپ کا سامان کوپے میں رکھوا دیا ہے۔ کوپے کا نمبر کیا ہے؟ رمشا نے پوچھا۔ ٹرین میں صرف ایک ہی کوپے ہے میڈم، لگژری سیلون کے نام سے، ڈرائیور نے کہا۔ اوکے، چلو، رمشا اٹھتے ہوئے بولی۔ پلیٹ فارم پہ لوگوں کا جم غفیر تھا، چلنا دوبار ہو رہا تھا۔ رمشا لوگوں کی بھیڑ سے بچتی ہوئی کوپے کی طرف بڑھی۔ راستہ بنانے میں زیادہ ہاتھ اس کے ڈرائیور کا تھا۔ وہ پولیس کی وردی میں تھا اور بلند آواز میں لوگوں سے ایک طرف ہٹنے کو کہہ رہا تھا۔ رمشا ایک شان بے نیازی سے کوپے میں داخل ہوئی تو وہاں گارڈ کنڈکٹر نے اس کا استقبال کیا۔ ویلکم میڈم، گارڈ زبردستی دانت نکال کر بولا۔ آپ کے کوپے کا ہیٹر آن کر دیا گیا ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ ریڈ بٹن پش کر دیجیے گا، 1 منٹ کے اندر اندر ویٹر آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اوکے، تھینکس، رمشا نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور نے اس کا سامان بہت سلیقے سے اوپر کی برتھ پر رکھ دیا تھا۔ رمشا نے پرس سے 500 روپے کا ایک نوٹ نکالا اور ڈرائیور کو دے کر بولی، ٹھیک ہے غفور، اب تم جاؤ۔ اوکے میڈم، غفور نے سعادت مندی سے کہا اور کوپے سے باہر نکل گیا۔ رمشا نے گارڈ کنڈکٹر سے کہا، ابھی تھوڑی دیر میں میرا ایک فرینڈ بھی آنے والا ہے۔ میڈم، کیا ان کا ویٹ کیا جائے گا؟ گارڈ نے کہا، میں گاڑی کو روکے رکھوں گا۔ نو، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس گاڑی میں موجود ہے اور کسی بھی وقت یہاں آ سکتا ہے، میں ڈنر اس کے ساتھ ہی کروں گی۔ نو پرابلم میڈم، گارڈ نے کہا، آپ کو جس وقت ڈنر کی ضرورت ہو آپ ویٹر سے منگوا سکتی ہیں۔ اوکے، تھینکس، رمشا نے کہا۔ گارڈ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ رمشا کوپے کا جائزہ لینے لگی۔ وہ کوپے واقعی لگژری تھا۔ اس کی سیٹیں اتنی نرم اور دبیز تھیں کہ ان پر بیٹھ کر ہی آرام و سکون کا احساس ہوتا تھا۔ کوپے کا ہیٹر آن تھا، وہاں خوشگوار حرارت پھیلی ہوئی تھی۔ باہر کے یکبستہ موسم کے برعکس یہ کوپے گویا جنت بنا ہوا تھا۔ رمشا نے اپنا کوٹ اتار کر ٹانگ دیا اور جوتے اتار کے آرام سے سیٹ پر نیم تراز ہو گئی۔ ارسلان واپس پنڈی پہنچا تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ وہ سیدھا ظہیر کے پاس پہنچا اور اسے مل کر کمرے میں چلا گیا۔ اس نے سیل فون نکالا
اور چودھری صاحب سے رابطہ کیا۔ چودھری صاحب جھنجھلا کر بولے، ارسلان تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ کیا تم ابھی تک لاہور میں ہی ہو؟ نہیں یور آنر، میں اسلام آباد پہنچ چکا ہوں، شام کو آپ کی طرف آؤں گا۔ شام کو کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ چودھری صاحب نے کہا۔ اوکے یور آنر، میں آدھے گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ چودھری صاحب نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ارسلان نے پہلے سوچا کہ اپنے اصلی حلیے میں چودھری صاحب سے ملے، پھر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ چودھری صاحب اسے آواز سے پہچان سکتے تھے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ چودھری صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔ فی الحال تو میں خود کو پولیس سے بچا رہا ہوں یور آنر، ارسلان نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم نے اس کیس پر کچھ کام کیا؟ چودھری صاحب نے پوچھا۔ یور آنر، میں اس کیس پر ہی کام کر رہا ہوں، مجھے کچھ سراغ ملا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ تم ٹھوس ثبوت کے بغیر مجھے کچھ بھی نہیں بتاتے ہو۔ چودھری صاحب نے مسکرا کر اس کا جملہ پورا کر دیا۔ آپ فرمائیں، مجھے کیسے یاد کیا؟ کیا تم سے ملنے کے لیے بھی مجھے کسی وجہ کی ضرورت پڑے گی؟ چودھری صاحب نے خفگی سے کہا۔ نہیں، وہ تو میں نے یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ پولیس کے ایک بڑے افسر کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، چودھری صاحب نے کہا۔ پریشانی کے آثار ان کے چہرے پر بھی تھے۔ وہ پولیس افسر میرے کام میں روڑے اٹکا رہا ہے، میری NGO کے کام میں دشواریاں پیدا کر رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ انتہائی کرپٹ ہے، مجرموں کی پشت پناہی کرتا ہے اور بے گناہوں کو پھانسی پر چڑھا دیتا ہے۔ چودھری صاحب کے چہرے پر نفرت تھی۔ اس کا نام ہے H.A. ہمدانی۔ مجھے صرف 2 دن دے دیں، میں جانتا ہوں اس کا فیصلہ تم اپنی عدالت میں کرو گے، پھر اس پر عمل درآمد کرو گے۔ چودھری صاحب مسکرائے۔ ٹھیک ہے، تم 2 دن کی بجائے 1 ہفتہ لے لو۔ پھر وہ چونک کر بولے، ہاں میں نے تمہارے لیے سیل فون کا بندوبست کر دیا ہے۔ انہوں نے اٹھ کر الماری سے ایک ڈبہ نکالا اور ارسلان کی طرف بڑھا دیا۔ ویسے ہی مخصوص سم ہے اس میں۔ ارسلان نے شکریہ ادا کر کے سیل فون کا ڈبہ لے لیا، پھر چودھری صاحب سے ملک کی حالت پر بات کرتے رہے۔ وہ ان حالات پر بہت زیادہ افسردہ تھے۔ سر، آپ دوبارہ سیاست میں آ جائیں، ارسلان نے کہا۔ پورا سسٹم کرپٹ ہے بیٹا، چودھری صاحب نے کہا۔ میں سیاست میں آ بھی گیا تو یہ سسٹم مجھے بھی کرپٹ کر دے گا۔ میں اپنی عزت بچائے بیٹھا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ مجھ پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے۔ میں کئی دفعہ منسٹر رہا، لیکن اللہ نے میرا دامن صاف ہی رکھا۔ میں جانتا ہوں یور آنر، ارسلان نے کہا۔ پھر میڈیا تو آج کل ہر شخص کی پگڑی اتار رہا ہے۔ اس نے بھی اب تک آپ کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا۔ اسی وقت چودھری صاحب کا مینیجر وہاں آ گیا تو ارسلان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد ارسلان مسلسل پولیس کے ڈائریکٹر جنرل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اس کی ہٹ لسٹ پر نہیں تھا، اس لیے ارسلان نے ابھی اس پر کام نہیں کیا تھا۔ چودھری صاحب نے اسے 1 ہفتے کا وقت دیا تھا۔ اتنا وقت بہت تھا۔ ویسے ابھی تک اس نے ہمدانی کے خلاف کچھ سنا بھی نہیں تھا۔ اگر ارسلان کی عدالت میں وہ مجرم ثابت ہو جاتا تو ارسلان پاتال میں گھس کر بھی اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرتا۔ فی الحال تو اسے کامریڈ کی فکر تھی۔ کامریڈ خاصا بدنام آدمی تھا، پھر وہ وزیروں اور سفیروں کے ساتھ میل جول رکھتا تھا، سب اسے پہچانتے تھے۔ ارسلان کو اس کا ایڈریس بھی معلوم تھا۔ وہ پہلے ایک دفعہ کامریڈ سے ملنا چاہتا تھا، اس سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا، ورنہ تو اسے ٹھکانے لگانا ارسلان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ چودھری صاحب نے اس کے لیے گاڑی کا بندوبست بھی کر دیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں کامریڈ کے گھر پہنچ گیا۔ گیٹ پر کسی سیکورٹی ایجنسی کے 2 مسلح گارڈز موجود تھے۔ اس نے کامریڈ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو گارڈ نے اسے بتایا کہ صاحب تو لاہور میں ہیں، آج کل وہ زیادہ وقت لاہور میں ہی گزارتے ہیں۔ ارسلان وہاں سے رخصت ہو کر ظہیر کے ہوٹل پہنچا اور وہاں پہنچ کر اس نے ایک مرتبہ پھر اپنا حلیہ تبدیل کر لیا۔ اب وہ یونیورسٹی کا کوئی پڑھاکو قسم کا اسٹوڈنٹ لگ رہا تھا۔ اس نے جینس، جیکٹ اور جوکرز پہن رکھے تھے اور کندھے سے ایک بیگ لٹک رہا تھا۔ اس نے لاہور روانگی کا فیصلہ کر لیا تھا۔
روانگی سے پہلے اس نے کامریڈ کا ایڈریس حاصل کر لیا تھا۔ اس قسم کے مشہور لوگوں کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ان کے ایڈریس آسانی سے مل جاتے ہیں۔ کامریڈ لاہور کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں مقیم تھا۔ ارسلان نے سوچا لاہور جا کر وہ ہمدانی کے خلاف بھی معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ وہ اپنی گاڑی کے ذریعے لاہور روانہ ہو گیا اور منہ اندھیرے لاہور پہنچ گیا۔ اس وقت سڑکوں پر اخباری ہوکر اور دودھ فروش ہی تھے۔ اکا دکا گاڑیاں بھی چل رہی تھیں۔ وہ کامریڈ کے بنگلے کے سامنے سے گزرا تو اسے وہاں سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات نظر آئے۔ اس نے وہاں سے کافی فاصلے پر جا کر ایک محفوظ جگہ اپنی گاڑی پارک کر دی اور پیدل ہی کامریڈ کے بنگلے کی طرف چل دیا۔ اسی وقت بنگلے سے ایک گاڑی نکلی۔ کامریڈ اس میں سوار تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک ڈبل کیبن پک اپ بھی باہر نکلی۔ پک اپ کے پچھلے حصے میں 4 مسلح گارڈز کھڑے تھے۔ اب بنگلے کے گیٹ پر صرف 2 گارڈ نظر آ رہے تھے۔ شاید بنگلے میں ملازمین کے علاوہ کوئی نہیں تھا، ورنہ وہاں صرف 2 گارڈز نہ ہوتے۔ ارسلان بنگلے کی پشت کی طرف گیا۔ وہاں سے بھی داخلے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دیوار پہ لوہے کی گرل لگی تھی جس میں اوپر کی طرف نوکدار سلاخیں تھیں۔ ارد گرد کوئی درخت بھی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ والا بنگلہ ویران پڑا تھا۔ ممکن تھا کہ اس میں کوئی رہتا بھی ہو۔ ارسلان نے اس بنگلے کا جائزہ لیا کہ ممکن ہے وہاں سے کامریڈ کے بنگلے میں داخل ہونے کا کوئی راستہ مل سکے۔ پھر ارسلان نے اسی بنگلے کے ذریعے کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ ارسلان اسے آسانی سے عبور کر سکتا تھا۔ صبح کا وقت تھا، اس لیے وہاں کے تقریباً ہر بنگلے میں سناٹا تھا۔ وہاں کے مکین ابھی تک گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ارسلان نے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر کچھ فاصلے پر جا کر وہ دوڑا اور ایک جست میں بنگلے کی دیوار پر پہنچ گیا۔ اندر بھی بالکل ویرانی تھی۔ ارسلان آہستگی سے اندر کود گیا۔ وہ چند لمحے ساکت بیٹھا، کوئی آواز سننے کی کوشش کرتا رہا، پھر مطمئن ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تیزی سے زینے کی طرف بڑھا اور بنگلے کی چھت پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اسے مایوسی ہوئی۔ کامریڈ کے بنگلے کی دیوار اس چھت سے بھی تقریباً 24 فٹ اونچی تھی۔ اس پہ بھی اوپر کی جانب تیز دھار سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ ارسلان نے چھت پر ارد گرد دیکھا۔ الیکٹرک وائر کا ایک رول نظر آیا۔ چھت کے اس حصے میں الیکٹرک کا دوسرا سامان، سوئچ بورڈ، پلگ وغیرہ بکھرے ہوئے تھے۔ رول میں الیکٹرک کا موٹا وائر تھا۔ وہ اتنا مضبوط تو یقیناً تھا کہ ارسلان کا وزن اٹھا سکتا۔ اس نے پھرتی سے رول کھول لیا اور وائر کو دوہرا کر کے کامریڈ کی دیوار پر پھینکا۔ وائر ایک نوکیلی سلاخ میں پھنس گئی۔ ارسلان نے وائر کے دونوں سروں کو نیچے کی طرف باندھ دیا اور اس وائر کے ذریعے آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ اگر وہ یہ کرتب باہر کی طرف اور دن چڑھے دکھاتا تو دیکھنے والے اس سے بہت محظوظ ہوتے۔ وہ اوپر پہنچا تو اس نے ایک نوکیلی سلاخ پکڑی اور دیوار پہ بہت تھوڑی سی جگہ میں پیر جما کر چڑھ گیا۔ اگر اس کے پیروں میں جوکرز نہ ہوتے تو اسے بہت پریشانی ہوتی۔ اس نے دیوار کی دوسری طرف جھانکا۔ اس طرف سینے کی سیڑھیاں تھیں۔ دیوار سے 2 فٹ کے فاصلے سے جو سیڑھی گزر رہی تھی، ارسلان نے اس طرف سے بنگلے میں کودنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سلاخیں پکڑ کر معمولی سی جگہ پر آگے بڑھا اور مطلوبہ سیڑھی کے پاس پہنچ کر اس نے جست لگائی اور سیڑھی پر پہنچ گیا۔ سردی کے باوجود وہاں تک پہنچنے میں اسے پسینہ آ گیا۔ وہ بہت آہستگی سے دبے پاؤں نیچے کی طرف بڑھا۔ اوپر اگر کوئی گارڈ ہوتا بھی ہوگا تو اس وقت نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے بنگلے میں داخل ہو گیا۔ کامریڈ کے بنگلے میں اس وقت بالکل سناٹا تھا۔ گھریلو ملازم تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ کامریڈ کے جانے کے بعد شاید ملازم بھی اپنے اپنے کوارٹرز میں جا کر لیٹ گئے تھے۔ ارسلان دبے پاؤں کوریڈور میں داخل ہوا جہاں آمنے سامنے 4 کمرے تھے۔ ہر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ دائیں سے دوسرے کمرے کے دروازے کے نیچے سے اسے ڈور میٹ نظر آ رہا تھا۔ ارسلان نے سوچا کہ یہی کمرہ کامریڈ کا بیڈ روم ہو سکتا ہے۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو وہ کھل گیا۔ ارسلان دبے پاؤں کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ کامریڈ کا بیڈ روم ہی تھا۔
اب اسے صرف کامریڈ کی واپسی کا انتظار کرنا تھا۔ بیڈ کے سائڈ ریک پر لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ ارسلان نے یوں ہی وقت گزاری کے لیے لیپ ٹاپ آن کر لیا۔ لیپ ٹاپ کھلتے ہی اس کے سامنے کسی لڑکی کی خوبصورت سی تصویر آ گئی۔ تصویر کے بائیں جانب آئیکن نظر آ رہے تھے۔ ایک آئیکن پر فیکٹ اینڈ فگر لکھا ہوا تھا۔ ارسلان نے اس پر کلک کر دیا۔ پیج کھلتے ہی ارسلان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ اس پر اربوں روپے کا حساب تھا۔ کامریڈ اب تک اربوں روپے کا آتش گیر مادہ خرید چکا تھا۔ اسے کامریڈ نے ملک کے جن شہروں میں پھیلایا تھا ان کی تفصیل بھی تھی۔ اچانک اسے باہر گاڑیوں کے انجن کی آواز سنائی دی۔ اس نے پھرتی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور بیڈ کے نیچے خالی جگہ میں چھپ گیا۔ اس نے اپنا پسٹل نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا اور اپنا سیل فون آف کر دیا تھا کہ اچانک اس کی بیل نہ بجنے لگے۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور کامریڈ اندر داخل ہوا۔ اس کے آتے ہی بنگلے میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ کامریڈ نے بلند آواز میں کہا، شکور، میرا ناشتہ یہیں لے آ۔ شکور ناشتہ رکھ کر چلا گیا۔ اب کامریڈ کے خلاف اسے مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا۔ کامریڈ ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی پشت ارسلان کی جانب تھی۔ وہ اچانک کھڑا ہو گیا اور چیخ کر بولا، اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا کامریڈ، ورنہ میں تیری کھوپڑی اڑا دوں گا۔ کامریڈ گویا سکتے میں رہ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر ارسلان کو دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لو، ارسلان نے اسے دوبارہ حکم دیا۔ کامریڈ نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ ارسلان نے جھپٹ کر دروازہ اندر سے لاک کیا اور کامریڈ کے سامنے آ گیا۔ کامریڈ نے حیرت سے اسے دیکھا تو ارسلان نے کہا، مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو تو پہچانو۔ اس نے سر پر لگی ہوئی بالوں کی وگ اتار دی اور پتلی پتلی مونچھیں بھی ہونٹوں پر سے ہٹا دیں اور چشمہ بھی اتار کے ایک طرف پھینک دیا۔ ارسلان، کامریڈ نے حیرت سے کہا، اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ارسلان نے نفرت سے کہا، تمہارے جرائم کی فہرست تو اتنی طویل ہے کہ اگر تمہیں 10 بار بھی ذبح کیا جائے تب بھی تمہاری سزا پوری نہیں ہو سکتی۔ ارسلان کی عدالت تمہیں سزائے موت دے چکی ہے۔ کیا بکواس ہے، کامریڈ پھنسی پھنسی آواز میں بولا۔ اچانک کامریڈ کے سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر اس کا سیل فون اٹھا لیا۔ پہلے تو اس نے کال منقطع کرنا چاہی، پھر کچھ سوچ کر اس کا گرین بٹن دبا کر کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے کوئی جھنجھلا کر بولا، کامریڈ، کیا سو رہے ہو؟ وہ آواز سن کر ارسلان سناٹے میں رہ گیا۔ اسے در و دیوار ڈولتے ہوئے سے لگے۔ زندگی بھر جو شخص اس کا آئیڈیل رہا، اس کے لیے سب سے زیادہ محترم رہا، وہ کامریڈ سے یوں بات کر رہا تھا جیسے اس سے بہت زیادہ بے تکلف ہو۔ بولتے کیوں نہیں؟ دوسری طرف سے جھنجھلائی ہوئی آواز آئی۔ بول تو رہا ہوں، ارسلان نے حیرت انگیز طور پہ کامریڈ کی طرح پھنسی پھنسی آواز نکالی۔ ارسلان تمہیں مارنے کے لیے تمہارے گھر کی طرف آ رہا ہے، یا شاید پہنچ چکا ہوگا۔ وہ اب ہمارے لیے بہت خطرناک ہو گیا تھا۔ میری بھی گردن میں پھانسی کا پھندا ڈالنے والا تھا۔ پالتو کتا جب پاگل ہو جائے تو اسے گولی مار دیتے ہیں۔ میں نے ایک تیر سے 2 شکار کھیلے ہیں۔ ارسلان کو ہمدانی کے پیچھے لگا دیا ہے۔ ہمدانی پر بھی ابھی فرش شناسی کا بھوت چڑھا ہوا ہے۔ ارسلان کے ہاتھوں ہمدانی مارا جائے گا، پھر پولیس ارسلان کو بھی گرفتار کر لے گی اور پھانسی کا پھندا تو اس کا مقدر ہے ہی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا۔ ارسلان نے پھر کامریڈ کی طرح پھنسی پھنسی آواز نکالی اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کے کانوں میں ابھی تک چودھری کا وہی جملہ گونج رہا تھا، پالتو کتا اگر پاگل ہو جائے تو اسے گولی مار دیتے ہیں۔ میں چودھری کا پالتو کتا تھا؟ وہ مجھے اپنے پلے ہوئے کنڈے کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ اس کے اصول نظریات سب ڈھونگ تھے۔ کامریڈ کا تعلق راز سے ہے، اور کیا چودھری کا تعلق بھی اسی سے ہے؟ صدمے کے باعث ارسلان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کامریڈ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر جھپٹ کر اس کا پسٹل چھین لیا اور بولا، حرام خور،
तू मुझे मारने आया था, कॉमरेड को मारने आया था। अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। बहुत कर ली तूने बदमाशी। मैं जिंदा कब हूँ कॉमरेड? अरसलान ने अजीब से अंदाज में कहा। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले मर चुका हूँ। तू पागल तो नहीं हो गया? अभी मुझे मौत की सज़ा सुना रहा था और अब खुद मर चुका है। मैं वाकई पागल हो चुका हूँ, अरसलान ने कहा, लेकिन तुम्हारी मौत की सज़ा पर अमल दरामद ज़रूर होगा। ये कहते हुए अरसलान ने झटके से कलाई में छुपा बारीक फल का तेज धार खंजर निकाला और उसे कॉमरेड की तरफ फेंक दिया। अरसलान ने खंजर इतनी ज़ोर से फेंका था कि दस्ते तक कामरान के सीने में, कॉमरेड के सीने में पेवस्त हो गया। पिस्टल इसके हाथ से छूटकर गिर गया और वो फटी हुई आंखों से अरसलान को देखने लगा। अरसलान की तसल्ली एक बार से नहीं हुई थी। इसने खंजर घसीटकर दूसरा वार किया, फिर तीसरा वार कॉमरेड के इन दिल के मकाम पर किया। कॉमरेड बुरी तरह तड़पा, फिर साकित हो गया। अरसलान ने जल्दी से कॉमरेड का लैपटॉप उठाया, इसे कवर में रखकर कंधे से लटकाया और बाहर निकलने के इरादे से दरवाज़ा खोला। इसी वक्त कॉमरेड का एक मुलाजिम कमरे में दाखिल हुआ। वो अरसलान को देखकर बुरी तरह चौंक उठा। अरसलान ने इसे धक्का देकर एक तरफ हटाया और सीने की तरफ भागा। मुलाजिम ने अचानक शोर मचा दिया। कॉमरेड की लाश पर नज़र पड़ते ही मुलाजिम बदहवास हो गया था। अरसलान को अपने पीछे भागते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई थीं। इसने इन्हें रोकने के लिए अकब में पिस्टल के 2-3 फायर कर दिए। दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें एकदम रुक गईं। अरसलान ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचा और पहले की तरह नोकीली सलाखें पार करके इलेक्ट्रिक वायर में लटक गया। नीचे फिसलते हुए इसकी हथेलियां जख्मी हो गईं, लेकिन वो तेज़ी से बराबर वाले मकान की सीढ़ियां उतर गया। इसे कॉमरेड के बंगले से दोबारा शोर शराबे की आवाज़ें सुनाई दीं। इस वक्त तक वो इस बंगले की दीवार फांदकर गली में भाग रहा था। इसकी गाड़ी कुछ फासले पर खड़ी थी। वो झपटकर गाड़ी में बैठा और इसका इंजन स्टार्ट करके इसे बहुत तेज़ी से मेन रोड पर ले आया। मेन रोड पर पहुंचते ही इसकी गाड़ी हवा से बातें करने लगी। कॉमरेड के गार्ड्स को भी इल्म हो गया था कि अरसलान बंगले की अगबी सिमत कूदा है। वो अपनी गाड़ी में इसका ताक़ुब कर रहे थे। अरसलान भी अंधाधुंध गाड़ी को भगा रहा था। वो फौरी तौर पर इन लोगों की पहुंच से निकल जाना चाहता था। इस वक्त इसकी कोई मंजिल नहीं थी, बस वो दीवानावार भाग रहा था। इसे जिधर रास्ता मिल रहा था भाग रहा था। कॉमरेड के गार्ड्स मुसलसल इसके पीछे थे। शायद इनकी गाड़ी का इंजन ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए वो अरसलान के नज़दीक होते जा रहे थे। उन्होंने अरसलान की गाड़ी पर फायर भी किए थे, जो गाड़ी की छत से उचटते हुए गुजर गए। अचानक अरसलान को इल्म हुआ कि वो लाहौर स्टेशन के सामने हैं। उसने गाड़ी पार्किंग में छोड़ी और भागता हुआ प्लेटफॉर्म पर चला गया। इसी वक्त कोई गाड़ी रवाना हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता रेंग रही थी। अरसलान उछलकर गाड़ी में सवार हो गया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। कॉमरेड के गार्ड्स इस वक्त तक स्टेशन पर नहीं पहुंचे थे। वो इत्मीनान से एक सीट पर बैठ गया। अचानक अरसलान को दूसरे डब्बे में 2-3 पुलिस वाले और कॉमरेड का एक गार्ड नज़र आया। वो डब्बे का दरमियानी हिस्सा अबूर करके अरसलान के डब्बे में आ रहे थे। अरसलान अपनी जगह से उठा और मुखालिफ सिमत में तेज़ी से चल दिया। इसने 2-3 डब्बे अबूर किए तो वो कॉरिडोर में जा निकला। वो किसी कूपे का कॉरिडोर था। वो इस कूपे के पैसेंजर को यरगमाल बनाकर फौरी तौर पर महफूज हो सकता था। उसने दाएं हाथ में पिस्टल पकड़कर दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से किसी लड़की की आवाज़ आई, आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। अरसलान अंदर दाखिल हो गया। लड़की इसे देखकर उछल पड़ी और खौफज़दा लहजे में बोली, कौन हो तुम? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, अरसलान ने नर्म लहजे में कहा। बस फौरी तौर पर मुझे पनाह की ज़रूरत है। मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। इसके नर्म लहजे से लड़की का खौफ कुछ कम हुआ। इसने गौर से अरसलान को देखा, फिर चौंक कर बोली, आप अरसलान हैं? हाँ, मैं अरसलान हूँ, अरसलान ने तल्ख लहजे में कहा। दहशतगर्द और सप्पाक कातिल नहीं। मेरे डैडी कहते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं, बल्कि आपको फंसाया गया है।
तुम्हारे डैडी? अरसलान ने इसे घूरा। कौन है तुम्हारे डैडी? मेरे डैडी पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, लड़की ने कहा। अरसलान ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। पुलिस का ऐसा कौन सा अफसर है जो मुझे बेगुनाह समझता है? आपने डीआईजी पुलिस हमदानी का नाम सुना है? लड़की ने कहा। अरसलान बुरी तरह उछल पड़ा। चौधरी ने इसे डीआईजी के खिलाफ उकसाया था और इसे ख़त्म करने का हुक्म दिया था। अरसलान ने इससे मोहलत मांगी थी। वो जब तक अपने तौर पर मालूमात हासिल नहीं कर लेता था, काम नहीं करता था। हमदानी साहब के बारे में चौधरी ने खुद ही सेल फोन पर बताया था कि हमदानी पर भी फर्श शनासी का भूत सवार हो गया है। मैं इसे अरसलान से ख़त्म करा के एक तीर से दो शिकार खेलूँगा। वो अपने ख्याल में कॉमरेड से बात कर रहा था, लेकिन सुनने वाला कॉमरेड नहीं बल्कि अरसलान खुद था। फिर इसके कानों में वही आवाज़ गूंजी, कुत्ता जब पागल हो जाता है तो इसे गोली मार देते हैं। ये सोचकर इसकी हड्डियां तक सुलग उठी थीं। आप किन ख्यालों में खो गए? लड़की ने कहा। मेरा नाम रिमशा है और मैं हमदानी साहब की बेटी हूँ। अच्छा, तुम्हारा नाम रिमशा है? अरसलान खोए खोए से लहजे में बोला। आप कहाँ जा रहे हैं? रिमशा ने पूछा। कहीं भी नहीं, मैं तो पुलिस से बचकर भाग रहा हूँ और भागते भागते बहुत थक गया हूँ। बस एक आखिरी काम रह गया है, बस इसे पूरा कर लूँ। ये गाड़ी कहाँ जा रही है? रिमशा ने हैरत से इसे देखा, फिर बोली, ये ट्रेन तो रावलपिंडी जा रही है। अरसलान ने सुकून का सांस लिया और सीट पर बैठ गया। वो रिमशा से बोला, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। आप मुझे नुकसान पहुँचा भी नहीं सकते, रिमशा ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। डैडी कहते हैं कि आप किसी बेकसूर को नुकसान नहीं पहुँचाते। वो अक्सर कहते हैं कि काश अरसलान पुलिस ज्वाइन कर लेता। मुझे अगर मौका मिला तो मैं तुम्हारे डैडी से मुलाकात ज़रूर करूँगा। वो दस्तक की आवाज़ से उसका जुमला अधूरा रह गया। रिमशा ने अरसलान को बाथरूम में जाने का इशारा किया। अरसलान जल्दी से बाथरूम में चला गया। रिमशा ने दरवाज़ा खोला और नागवारी से बोली, क्या प्रॉब्लम है? मैडम शट अप। ये दस्तक देने का कौन सा अंदाज है? हम लोग दरअसल एक ख़तरनाक कातिल को तलाश कर रहे हैं, पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने कहा। तो जाकर इसे तलाश करो, यहाँ क्या कर रहे हो? रिमशा बुलंद आवाज़ में बोली। फिर इसने इंस्पेक्टर की जेब पर लगी हुई नाम की पट्टी पर नज़र दौड़ाई और बोली, राजा नवाज़ अहमद। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं अभी डैडी से बात करती हूँ। सॉरी मैडम, वो मैं अपनी ड्यूटी मैं जानती हूँ कि तुम लोग ड्यूटी कैसे करते हो। नाउ गेट लॉस्ट। सॉरी मैडम, एक नौजवान एएसआई आगे बढ़कर बोला, हमें अपनी ड्यूटी करने दें। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ इडियट? रिमशा धाड़ी। मैं डीआईजी हमदानी की बेटी हूँ। मैं जानता हूँ, एएसआई सर्द लहजे में बोला, लेकिन आपको हमारे साथ ताउन तो करना पड़ेगा। क्या ताउन चाहते हो? रिमशा फिर चीखी। हमें इस कूपे की तलाशी लेने दें, एएसआई ने उखड़ लहजे में कहा। आओ लो तलाशी, रिमशा ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने इस कातिल को छुपा रखा है? मेरा ये मकसद नहीं है। एएसआई रिमशा के एतमाद से गड़बड़ा गया। फिर इसकी नज़र इस लैपटॉप पर पड़ी जो अरसलान वहीं सीट पर छोड़ गया था। एएसआई चौंक कर बोला, ये लैपटॉप आपका है? तुम्हारे ख्याल में किसका हो सकता है? रिमशा ने मुंह बनाकर कहा। इस पर ये खून के धब्बे कैसे हैं? खून के धब्बे? रिमशा ने हैरत से कहा और लैपटॉप की तरफ देखा। फिर अरसलान इसकी हाजिर दिमागी पर अशश कर उठा। रिमशा ने कहा, ये तुम्हें खून के धब्बे नज़र आ रहे हैं? मेरे हाथ से लिपस्टिक फिसल कर इस पर गिर गई थी, ये इसी के धब्बे हैं। एएसआई उलझनामेज़ लहजे में लैपटॉप को देखता रहा और फिर बोला, ओके मैडम, होशियार रहिएगा। वो वहाँ से आगे बढ़ गया। रिमशा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अरसलान बाथरूम से निकल आया और बोला, मुझे पुलिस का ये अफसर बहुत निडर और ज़हीन लग रहा है। ये फिर आएगा और इस मर्तबा कूपे की तलाशी भी लेगा। आप कैसे कह सकते हैं? रिमशा ने कहा। वो तुमसे मरूब नहीं हुआ,
हमदानी साहब के हवाले से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गाड़ी अब किसी स्टेशन पर रुकेगी तो वो पुलिस की मज़ीद नफरी के साथ आएगा और कूपे की तलाशी ज़रूर लेगा। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, गाड़ी इस वक्त कहाँ से गुजर रही है? ट्रेन कुछ देर बाद झेलम पहुँच जाएगी, रिमशा ने कहा। तो क्या मुझे ट्रेन में सवार हुए इतना वक्त गुजर गया? अरसलान ने हैरत से कहा। झेलम तो लाहौर से काफ़ी फासले पर है। फिर वो कुछ सोचकर बोला, मैं अभी ट्रेन की जंजीर खींचूंगा और उतर जाऊंगा, वरना झेलम पर तो मैं किसी चूहे की तरह बेबस होकर रह जाऊंगा। गाड़ी रुकते ही इन लोगों को मालूम हो जाएगा कि किस बोगी से जंजीर खींची गई है। आप तो ख़तरे में पड़ेंगे ही, मुझे भी आपका शरीके कार समझा जाएगा। अरसलान का जहन तेज़ी से काम कर रहा था। उसने कहा, फिर एक तरीका और है, मैं आपको अगवा कर लूँ और अपने साथ ले जाऊँ। आप मुझे क्यों अगवा करेंगे? मैं यहाँ एक पर्चा लिख कर छोड़ दूँगा कि मैं डीआईजी की बेटी को अगवा करके अपने साथ ले जा रहा हूँ। कोई मेरे पीछे आया तो इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे चंद घंटों की मोहलत चाहिए, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है, फिर चाहे मुझे मौत ही आ जाए। ठीक है, मैं तैयार हूँ, रिमशा ने कहा। अरसलान ने बैग में लैपटॉप रख के इसे कंधे से लटका लिया। फिर रिमशा से कागज़ मांगा। रिमशा के पास कागज़ नहीं था। लाओ अपनी लिपस्टिक दो, अरसलान ने कहा। रिमशा ने अपनी लिपस्टिक निकालकर अरसलान को दे दी। अरसलान ने कूपे की दीवार पर जली हरूफ में लिखा, मैं डीआईजी की बेटी को अगवा करके अपने साथ ले जा रहा हूँ। अगर किसी ने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं इस लड़की को गोली मार दूँगा। फिर इसने रिमशा का एक दुपट्टा निकालकर इसे रिमशा के हाथ बांधे ताकि देखने वाले यही समझें कि इसे ज़बरदस्ती ले जाया गया है। फिर इसने हाथ बढ़ाकर जंजीर खींच ली। ट्रेन की रगड़ से पटरियाँ चीखीं और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रुक गई। अरसलान ने रिमशा को कंधे पर उठाया और बाहर कूद गया। इसके पैरों में अगर जोकर न होते तो इसके पाँव जख्मी हो जाते। अंधेरे में वो रिमशा को कंधे पर उठाए दीवानावार भाग रहा था। बस मुझे उतार दें, मैं अब खुद भाग सकती हूँ। तुम अंधेरे में 2 कदम भी नहीं चल सकोगी, अरसलान ने भागते हुए कहा, लेकिन इसकी आवाज़ से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इतनी दूर से किसी को कंधे पर डाले हुए भाग रहा है। अरसलान मज़ीद आधा घंटा दौड़ता रहा। रिमशा ने चीख कर कहा, मेरी कमर में झटका आ गया है, प्लीज़ कुछ देर रुक जाएं। अरसलान एक टीले के नीचे पहुंचकर रुक गया। रिमशा वहां बैठकर यूं आपने लगी जैसे वो दौड़ती रही हो। अचानक रिमशा के सेल फोन की घंटी बजी तो रिमशा और अरसलान दोनों पूरी तरह चौंक उठे। अरसलान ने कहा, फ़ोन मत उठाना रिमशा, डैडी की कॉल है। रिमशा ने स्क्रीन देखते हुए कहा, लाओ मुझे दो, मैं बात करता हूँ। रिमशा ने सेल फ़ोन इसे दे दिया। अरसलान ने बटन दबाकर सेल फ़ोन कान से लगा लिया और करख्त लहजे में बोला, हेलो। कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मैं कौन हूँ इस बात को छोड़ें, मैंने आपकी बेटी को अगवा कर लिया है। मुझे भी पिंडी तक महफूज रास्ता चाहिए। पिंडी पहुंचकर मैं इसे छोड़ दूँगा। इससे पहले किसी ने मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो मैं रिमशा को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं कैसे मान लूँ कि रिमशा तुम्हारे कब्ज़े में है? डीआईजी ने कहा। लें, अपनी बेटी से बात करें। अरसलान ने सेल फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो डैडी, रिमशा भर्राई हुई आवाज़ में बोली। अरसलान ने मुझे ट्रेन से अगवा कर लिया है। इसे पिंडी तक पहुंचने दें डैडी, वरना वो मुझे मार देगा। अरसलान ने सेल लेकर करख्त लहजे में कहा, सुन लिया आपने? आप अपने आदमियों को मेरे पीछे आने से रोकें, वरना। ये कहकर उसने सिलसिला मुनक़ते कर दिया और सेल फ़ोन ऑफ कर दिया। फिर इसने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया और बोला, बस अब रोड यहाँ से दूर नहीं है, चलो आओ। उसने रिमशा को फिर कंधे पर उठाना चाहा। नहीं, मैं खुद चलूँगी, रिमशा ने कहा, बस मेरे हाथ खोल दें। अरसलान ने उसके हाथ खोल दिए और तेज़ी से एक तरफ रवाना हो गया। फिर वो मुसलसल 2 घंटे तक चलते रहे। रिमशा का बुरा हाल हो गया था। अरसलान ने इसे कई बार उठाने की कोशिश की, लेकिन इसने इनकार कर दिया। 2 घंटे बाद उफ़क़ पे उजाले के आसार नुमाया हुए तो अरसलान को कुछ फासले पर जीटी रोड भी नज़र आ गई।
وہ لوگ بہت پہلے جی ٹی روڈ تک پہنچ جاتے، لیکن ارسلان رمشا کو اٹھا کر اس کی مخالف سمت میں بھاگا تھا۔ مین روڈ پر پہنچ کر رمشا نے سکون کا سانس لیا۔ لگتا ہے کہ تمہارے ڈیڈی نے پولیس کو ہمارا پیچھا کرنے سے روک دیا، ورنہ وہ ہمیں پکڑ چکے ہوتے اور آپ مجھے گولی مار چکے ہوتے۔ رمشا کھلکھلا کر ہنسی۔ ارسلان سنجیدہ ہو کر بولا، پہلے ایک ضروری بات سن لو۔ میرے پاس جو لیپ ٹاپ ہے اس میں ان تمام لوگوں کی تفصیل ہے جو اس ٹرین دھماکے کے ذمہ دار ہیں۔ ان میں سے کچھ بڑے بڑے مگرمچھوں کو تو میں سزا دے چکا ہوں، سزائے موت۔ ارسلان کے لہجے میں نفرت تھی۔ اب ایک سب سے بڑا مگرمچھ باقی ہے جسے میں سزا دینے جا رہا ہوں۔ تم یہ لیپ ٹاپ اپنے ڈیڈی کے حوالے کر دینا۔ آپ خود ہی انہیں دے دیجیے گا، رمشا نے کہا۔ مجھے شاید اس کا موقع نہ ملے، ارسلان نے سنجیدگی سے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ ممکن ہے کہ یہ سفر میری زندگی کا آخری سفر ہو۔ اس کے بعد مجھے ایک لمبے سفر پر روانہ ہونا پڑے۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ رمشا نے کہا۔ آپ نے تو مجھے گمراہی سے بچایا ہے۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، میں نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تم نے؟ ارسلان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، میں صرف آپ کی وجہ سے بے عزت ہونے سے بچ گئی۔ سہیل شاید پولیس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ آپ اسٹیشن پر نہ آتے تو پولیس بھی نہ ہوتی، یا اگر سہیل ہمت کر کے آ بھی جاتا تو آپ کو دیکھ کر میرے پاس آنے کی جرات نہ کرتا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے رمشا، ارسلان نے کہا۔ یہ محض اتفاق ہے، اور بہت حسین اتفاق ہے، رمشا نے جذباتی لہجے میں کہا۔ وہ اب جی ٹی روڈ تک پہنچ گئے تھے۔ ارسلان نے کہا، میں کوئی گاڑی روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ کچھ آگے بڑھ گیا اور روڈ پر دور تک دیکھنے لگا۔ اسے ایک ویگن دکھائی دی۔ ارسلان نے اسے رکنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ بغیر رکے گزر گئی۔ پھر ایک ٹرک اور ایک کار ان پہ دھول اڑاتی کچھ آگے بڑھ گئی۔ رمشا ہنس کر بولی، اب ذرا مجھے کوشش کرنے دیں۔ اس وقت دور سے انہیں ایک کار آتی دکھائی دی۔ رمشا نے اسے رکنے کا اشارہ کیا تو گاڑی کچھ فاصلے پر جا کر رک گئی، پھر ریورس ہو کر ان کے نزدیک پہنچ گئی۔ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور ہمارا فوری طور پر اسلام آباد پہنچنا بہت ضروری ہے، رمشا نے کہا۔ ڈرائیور نے سر ہلایا اور عقبی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ رمشا اور ارسلان گاڑی میں سوار ہو گئے۔ گاڑی میں ہیٹر آن تھا۔ باہر کی سردی کے مقابلے میں گاڑی میں خاصی خوشگوار حرارت تھی۔ ارسلان کو حیرت تھی کہ گاڑی والے نے کچھ پوچھے بغیر انہیں سوار کیسے کر لیا۔ وہ یہ تو پوچھتا کہ آپ کی گاڑی کہاں ہے اور خراب ہو گئی ہے تو اسے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، پھر اس کا دونوں کو عقبی نشست پر بٹھانا۔ ارسلان کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی اور رمشا کسی معصوم بچے کی طرح اس کے کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ بیچاری رات بھر کی تھکی ہوئی تھی، اتنا پیدل تو وہ زندگی میں کبھی نہیں چلی ہوگی۔ ارسلان نے اسے سونے دیا۔ سورج نکل آیا تھا اور ہر طرف دھوپ پھیل گئی تھی جب ان کی گاڑی راول پنڈی کی حدود میں داخل ہوئی۔ پھر پنڈی سے اسلام آباد کی طرف مڑتے ہوئے گاڑی والے نے ان سے پوچھا، اسلام آباد میں کہاں جائیں گے آپ؟ جی آپ کسی ایسی جگہ اتار دیں جہاں سے ہمیں ٹیکسی مل جائے، ارسلان نے کہا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں صاحب، گاڑی والے نے کہا۔ اب میں یہاں تک آ گیا ہوں تو آپ کو منزل پر پہنچا کر ہی جاؤں گا۔ آپ کو خواہ زحمت ہوگی، ارسلان نے کہا۔ زحمت کیسی صاحب، مجھے آپ کے کام آ کر خوشی ہوگی۔ ان کی بات چیت سے رمشا بھی جاگ گئی اور اب آنکھیں مل کر باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارسلان گاڑی والے کو چودھری کے گھر کا راستہ بتا رہا تھا۔ تقریباً پون گھنٹے بعد وہ لوگ چودھری کے بنگلے تک پہنچ گئے۔ بس جناب، ارسلان نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شرمندہ مت کریں صاحب، گاڑی والے نے مسکرا کر کہا۔ پھر رمشا کو اترتے دیکھ کر وہ بے اختیار بولا، رمشا میڈم، کیا آپ بھی ان کے ساتھ جائیں گی؟ رمشا اور ارسلان پوری طرح چونک اٹھے۔ رمشا نے منہ بنا کر کہا، آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ مجھے آپ کے ڈیڈی نے ہی بھیجا تھا، ڈرائیور نے کہا۔ میرا نام انسپکٹر عبدالصمد ہے۔ او مائی گاڈ،
रिमशा ने हैरत से कहा, आपको डैडी ने भेजा था? मैं यहीं बाहर मौजूद हूँ अरसलान साहब, इंस्पेक्टर ने कहा। मेरी ज़रूरत पड़े तो बिला तकल्लुफ़ मुझे बुला लीजिएगा। अरसलान ने इसका शुक्रिया अदा किया और गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर गार्ड मौजूद था। इसने अरसलान को देखकर गेट खोल दिया और इसे सलाम किया। अरसलान इसके सलाम का जवाब देता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया। रिमशा इसके साथ साथ थी। अरसलान जानता था कि चौधरी इस वक्त नाश्ते की मेज़ पर होगा। वो अलग सुबह उठने का आदी था। अरसलान सीधा डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ा। चौधरी हस्बे तवक्को नाश्ते की मेज़ पर मौजूद था। वो अरसलान को देखकर चौंका, फिर मुस्कुराकर बोला, अरे बेटा, तुम बग़ैर इतला दिए इस वक्त कैसे आ गए? चौधरी साहब, अरसलान ने कहा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। पुलिस मेरे पीछे है, मुझे पुलिस से बचा लें। मैं तुम्हें पुलिस से फौरी तौर पर तो बचा लूँगा, चौधरी ने कहा, लेकिन बेटा, मैं आखिर कब तक तुम्हें बचाऊँगा? तुम्हारे जुराइम की फहरिस्त तो बहुत तवील है बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं योर ऑनर? अरसलान ने कहा, आप तो कहते थे कि मेरे जीते जी कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन अब मैं मजबूर हूँ बेटा, बहुत मजबूर, चौधरी अय्यारी से बोला। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ, अरसलान ने अचानक गन निकालकर चौधरी पर तान ली। नहीं चौधरी साहब, अपनी जगह से हरकत मत कीजिएगा। चौधरी साकित रह गया, फिर हंसकर बोला, क्यों मजाक कर रहे हो बेटा? मत कहो मुझे बेटा, अरसलान चीख कर बोला, तूने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, हरामखोर। मैं तुझे मोहतरम और सच्चा जानकर तेरे इशारों पर चलता रहा और तू मुझे एक तीसरे दर्जे के गुंडे और कातिल के तौर पर इस्तेमाल करता रहा। मेरे जुर्म की फहरिस्त अगर तवील है तो इसमें तू भी बराबर का शरीक है, घटिया इंसान। बल्कि तुझे तो इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। तू जानवरों से भी बदतर है। अरसलान बेटा, चौधरी का रहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इसलिए कि तू इसी काबिल है, नंगे इंसानियत। तेरी वजह से सैकड़ों बेगुनाह ट्रेन के हादसे में हलाक हो गए, सैकड़ों इंसान मासूर हो गए। क्या वो इंसान नहीं थे, कीड़े मकोड़े थे? कॉमरेड ने मरने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया है। अब तू बताएगा कि इस धमाका खेज माते का तू क्या करता था? तुम्हें कॉमरेड ने बरगलाया है अरसलान बेटा, चौधरी ने कहा। तुम तो जानते हो कि वो मेरा कितना बड़ा दुश्मन है। वो है नहीं, था। मैंने इसे सज़ाए मौत दे दी है, अरसलान नफरत भरे लहजे में बोला। तूने तो मेरे हाथों हमदानी साहब जैसे ईमानदार और फर्शनास पुलिस अफसर को भी कत्ल कराना चाहा था। इस लड़की को गौर से देख, यह हमदानी साहब की बेटी है और आज इसकी बदौलत मैं यहाँ पहुँचा हूँ तुझे तेरे अंजाम तक पहुँचाने। मैं तो रांदाए दरगाह हूँ हरामखोर, लेकिन मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। अरसलान, चौधरी ने चीख कर कहा, तुम मुसलसल मेरी तौहीन कर रहे हो। तुम होश में तो हो, पागल तो नहीं हो गए? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। अरसलान का चेहरा नफ़रत और गुस्से की ज़्यादती से सुर्ख हो गया। मैं पागल हूँ, पागल कुत्ता। कुत्ता जब पागल हो जाए तो इसे गोली मार देते हैं। यही कहा था ना तूने? मेरी अदालत ने तुझे सज़ाए मौत सुना दी है, सज़ाए मौत, और अब तेरी मौत का वक्त आ गया है। अरसलान, मेरी बात सुनो, चौधरी खौफज़दा होकर चीखा। सज़ाए मौत तेरी मुकद्दर है कुत्ते। ये कहते हुए उसने गोली चला दी जो चौधरी की पेशानी में लगी। वो उलटकर पीछे की तरफ गिरा और कुर्सी की पुश्त से टिक गया। अरसलान ने दूसरी गोली उसके सीने में पेवस्त कर दी। चौधरी ने फटी फटी आंखों से अरसलान को देखा और उसकी गर्दन ढलक गई। इसी वक्त भागते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। वो चौधरी के गार्ड्स थे जो फायरिंग की आवाज़ सुनकर दौड़े थे। चौधरी की लाश देखकर उन्होंने अरसलान पर फायर खोल दिया। पहली गोली अरसलान के सीने में लगी और वह लड़खड़ा कर रह गया। रिमशा पूरी कुव्वत से चीखी, अरसलान। अरसलान ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वक्त 2 गोलियां उसके सर और सीने में पेवस्त हो गईं। वो उलट कर गिरा तो रिमशा ने बढ़कर उसका सर अपनी गोद में रख लिया और रोते हुए बोली, अरसलान, आंखें खोलें। आपने तो आज तक किसी से हार नहीं मानी, फिर मौत से कैसे हार मान सकते हैं? अरसलान ने फिर मुस्कुराने की कोशिश की। इसके मुंह से खून निकलकर
اس کی ٹھوڑی پر پھیل گیا۔ اس نے رمشا کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، میں نے اپنا آخری کام بھی پورا کر دیا۔ میں نے وطن کے سب سے بڑے غدار کو سزائے موت۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ رمشا بلک بلک کر رونے لگی۔ اسی وقت باہر سے بھاگتے ہوئے بھاری بوٹوں کی آواز سنائی دی اور اچانک بہت سے پولیس والے اندر آ گئے۔ ان میں سب سے آگے ہمدانی تھا۔ اس نے اپنی ٹوپی اتار کے ارسلان کو تعظیم دی۔ رمشا نے آگے بڑھ کر ارسلان کی آنکھیں بند کی اور اس کے شانے سے وہ شولڈر بیگ اتار لیا جس میں کامریڈ کا لیپ ٹاپ تھا۔ ہمدانی نے بے اختیار رمشا کو سینے سے لگا لیا۔